نعت کے آداب صرف نعت خواہ کی ذمہ داری نہیں ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ جو ہمارے علماء نے آج کل جو ہنگامہ کیا ہوا ہے خاص تو ٹارگٹ پہ آج کل نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے، ایک زمانہ یہ تھا کہ جب علامہ شفیع اکاڑوی کے جوتے اٹھا کر وقت کے معروف نعت خواہ جاتے تھے اور ابتدا میں 1 یا 2 نعتیں پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی، انہیں اتنا ہی کام تھا نعت خواہ کا محفل میں، پھر علماء 5-5 گھنٹے خطاب کرتے، پھر نہ جانے کیا ہوا بیانیے کو کہ وہ بیانیہ معدوم ہوتا چلا گیا، عالم کی تقریر مختصر ہوتی چلی گئی اور نعت خواہ کا پورشن بڑھ گیا۔ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، یہ وجہ تلاش کریں علماء خود، انویسٹیگیٹ کریں کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ یاد رکھیے کہ جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اگر وہ عصری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو روز ایک کہانی کوئی نہیں سن سکتا روایت کی، روز ایک واقعہ کوئی نہیں سن سکتا ہر مرتبہ۔ تو آپ اپنے بیانیے کی سطح کو اتنا بلند کریں کہ لوگ ہر جمعے یہ سوچ کر آئیں، ہر محفل میں یہ سوچ کر آئیں کہ مجھے آج ان سے یہ پوچھنا ہے یا یہ آج اس موضوع پر کیا کہتے ہیں سنو۔ آج بھی علماء ہیں نا جن کا دور دور سے لوگ خطاب سننے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے بیانیے میں کچھ ہے۔ نعت خواہ 50 سال تک ایک نعت پڑھے گا، لوگ سنتے رہیں گے اس کو، بلکہ جو نعت بدلے گا تو کہیں گے نہیں والی سناؤ پہلی آپ کی لڑائی نعت خواہ سے نہیں ہونی چاہیے، نعت خواہ کا قصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ ایک تو کسی کے خلاف نہیں ہے، اس کے بیانیے میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں شعور کی کمی ہو سکتی ہے، اس کے بیانیے میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے، بے تمیزی ہو سکتی ہے، اس کا اپنا انداز کچھ کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے، تو صرف گلے کی بنیاد پر آیا۔ آپ پر جو 8-8 10-10 سال خرچ ہوئے ہیں، امت نے خرچ کیے ہیں، اس کا جواب کون دے گا کہ اس کے بعد آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں جس پر کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ صرف گلے پھاڑ پھاڑ کے مذاق اڑانا اس سے معاشرے کا حل نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کسی چیز پر جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض ہی رہتا ہے جب تک آپ اس کا کوئی حل نکال کر نہ دیں۔ تو آپ 600 سال یہ بیان کرتے رہیں کہ نعت خواہ یہ کر رہا ہے، نعت خواہ یہ کر رہا ہے، نعت خواہ کو یہ مت دو۔ اچھا، یہ مت دو تو کیا کرو؟ ہمیں دے دو۔ اچھا، جو ہمیں دیا گیا ہے 70 برس میں اس کا کوئی حساب دے دیجئے کہ بھئی 70 برس سے آپ کو امت نے زکوٰۃ دی ہے، آپ نے اس کا کوئی تو حساب دینا ہے نا کہیں پہ کہ بھئی یہ 70 برس اس مدرسے نے آپ کی زکوٰۃ لی اور یہ لوگ پیدا کیے جن کو لے جا کے آپ دنیا میں کہیں کھڑا کر دیں کہ یہ کام کرے گا۔ ایسا کوئی مٹیریل نہیں نکل رہا، ایسا کوئی وجود مسعود سامنے نہیں آ رہا، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر دونوں طرف کیا فائدہ ہے؟ میں ہر نعت خواہ کو پسند کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اس کی نسبت کو دیکھتا ہوں، لیکن اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اگر وہ اس میں بھی آگے ہو جائے کسی طریقے سے، وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف گلے بازی کا کام، یہ گلے بازی کا کام نہیں، یہ دل میں اترنے کا کام، اور دل میں اترنے کے لیے آپ کی طبیعت میں انکسار، تواضع، آپ کی نیکی، آپ کی گفتگو، آپ کی نشست و برخاست، آپ جس کیا محفل کے گئے ہیں اور اگلی مرتبہ بھی کوشش کرے کہ انہیں کو بولو، ان سے جی خوش ہوا۔ یہ جو ایک مومن مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کلمہ خیر اس کے پیچھے ہے نا کہ یار وہ آئے تھے اچھا لگا، یہ کمائی ہے۔ تو ہر اس نعت خواہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سطح پر رکھ کر نہ دیکھے کہ میں ایک اسٹار ہو گیا ہوں لہٰذا لوگوں سے ہاتھ چوموانا ہی میری تسکین کا باعث ہے۔ یہ چیز تو تباہی کا باعث ہے۔ اپنی نگہداشت، اپنی زبان کی نگہداشت، اپنے عمل کی نگہداشت آپ پر فرض ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو جھکا لیں گے تو سب آپ کا تکریم کریں، اور آپ کی توقع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تکریم کریں۔ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو آپ یہ کہا جائے کہ بھئی اس نے آپ کی امت کی تکریم، اس نے ان کی دلجوئی کی، اس نے ان سے محبت کی۔ آپ نفرت کی اینک کو گھر پہ رکھ کر آئے اگر ہے بھی آپ کے پاس تو سب کے پاس ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب پسند اور ناپسند کے کھیل میں پھنسے ہوئے، لیکن جو اب اپنا اور پرائے کا مسئلہ یہ آ گیا ہے، مسئلہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند، پھر گروہ وجود میں آ گئے ہیں۔ کوئی علاقائیت کی بنیاد پر ہے، کوئی مسلک کی بنیاد پر ہے، کوئی کسی کلچر کی بنیاد پر ہے۔ کوشش ہے کہ اپنوں میں کہ کون سا دین ہے، کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، کون سی نعت خوانی ہے جو آپ کو علیحدہ کر رہی ہے بجائے جوڑنے۔ یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سب کو بہت جلدی چلے جانا۔ تو نعت خوانوں پہ پیسے پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری روایت ہے، اس کی دلائل ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھی کلچر بدلنا چاہیے ہمیں، اب وقت آ گیا، یا پھر اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے؟ کچھ چیزیں نا روایت معاشرے کے قوانین سے زیادہ مضبوط ہو، اس کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ ہوا یہ کہ سما کی محفلوں میں جو نذرانہ چلتا تھا تو اس وقت مجلس کی ایک مرکزی شخصیت ہوتی تھی صاحب مسند، تو طریقہ یہ تھا کہ وہاں جا کے نظر پیش کر دیتے تھے، مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا وہ، اور ایک مؤدبانہ اس میں ایک طریقہ تھا۔ 90s کے بعد سے مسائل یہ پیدا ہوئے، پہلے تو نعت خواہ بھی اکیلا نہیں پڑھتا تھا، میلاد پارٹیاں ہوتی تھی۔ یہ جب قیام پاکستان کے فوراً بعد کی بات کرو، اکا دکا ایک نعت خواہ تھے، یہاں سے بیزاد لکھنوی پڑھتے تھے ریڈیو پاکستان پہ، جو ظاہر نعت خواہ نہیں تھے لیکن اپنا کلام ترنم سے پڑھتے، ادھر سے اعظم چشتی صاحب پڑھتے تھے۔ اس طرح کے نعت خواہ تھے جو سولو پڑھنا شروع ہوئے، اس کے بعد سولو نعت خواہ آنے شروع ہوئے جو انفرادی سطح پر پڑھنے لگے، ان کی اپنی آواز کا ایک تشخص تھا، اس میں مقبولیت بھی ہوئی ان کی اور انہوں نے جگہ بھی۔ جب وہ سولو پرفارمنس شروع ہوئی نا تو اس سے وابستہ ہو گئے زیادہ لوگ اور محبت کا اظہار
انکار کرنے لگے زیادہ شدت سے. مرکزی محفل میں صاحب مسند کی حیثیت کم ہوتی گئی اور محافل نعت میں نعت خواں فوکس بن گیا. اب سارا جو بھی مجمع کی توجہ، میڈیا کی توجہ، سارے سامعین کی توجہ سب اسی پر جا کر ٹوٹ پڑے یا اس پر جو بھی نثار کر دیا. تو وہ کیا ہوا کہ ایک والہانہ پن شروع میں تھا اس میں، لیکن والہانہ پن اس کے بعد دیوانہ پن میں تبدیل ہوا. اور اب عالم یہ ہے کہ اگر آپ روکیں یا کوشش کریں روکنے کی تو آپ پر نہ جانے کون کون سے فتوے لگے جاتے ہیں اور کون کون سی بری باتیں آپ کے لیے کہی جاتی ہیں. مجھے جاوید صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اس طبقے کو کچھ کہہ دیں تو پھر اپنے شجرے کے لیے اس کی تفصیل کے لیے تیار رہیں. کچھ ویسے حالت، کیونکہ مرزا منیر بیگ صاحب نے کراچی میں کوشش کی تھی بہت پہلے کہ انہوں نے مجھے، یوسف میمن کو اور خود کھڑے ہوئے اور شان سار الہبادی کو شامل کیا اور یہ طے کیا کہ ہم محفل میں لفافے بانٹ دیں گے. اچھی بات ہے، جس کو جو دینا ہے وہ اس میں رکھ لے. لیکن کسی نے نہیں دیا. مطلب لوگوں کا یہ مزاج ہی نہیں تھا، شاید بن نہیں سکا ان کو پہلے یہ سب بڑے مسئلے پیدا ہوئے. پبلک میں لفافے کر دیں گے، جس کو جو ڈالنا ڈال لے، اس باکس صحیح سے ان کے پاس دے دی جائے، وہ کچھ پیسے رکھ لیں اور دینا چاہیں تو دے دیں. پھر اور سطح کی بھی چیزیں، عوام کا ذہن جو ہے نا بالکل مختلف سطح کا تھا. مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کی ایک محفل میں، ایک سردار کے یہاں محفل تھی اور میں اور شہریار قدوسی صاحب وغیرہ یہ پڑھ رہے تھے. محفل شروع ہوئی تو نظرانہ شروع نہیں ہوا تو نعت خواں جو ٹھیٹ نعت خواں تھے وہ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو شہریار، وہ کیا کہتے ہیں، سوکھی سوکھی محفل ہو رہی ہے. تو شہریار قدوسی صاحب نے ہمت کی اور ایک 2 روپے کا نوٹ نکال کے سردار صاحب کے پاس گئے. تو اس آدمی نے ایسے دیکھا، نوٹ کو اٹھایا، ایسے دیکھا، اس کو کہا کہ بھائی ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد ساری محفل میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ حرکت دوبارہ کر سکے یا کوئی ترکیب سازی کرے کہ اس سے کچھ بہتر ہو جائے. تو اس طرح کا جب عوام کا مزاج ہو کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر مجھے دینا ہے تو پھر مجھے اپنے حساب سے دینا ہے، اور وہ پھر اس طرح پیسہ پھینکنے پر آتے ہیں. اچھا، پھر بعض علاقے ہیں، ہمارے بعض علاقے ہیں جو چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے. مطلب ہمارے یہاں بہت وارفتگی ہے پنجاب میں اور وہ بہت خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدمت اسی وقت کرنا چاہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا، صحیح. تو ایسے ہی ایک اجتماع میں ہمارے ایک بہت گہرے دوست اور معروف نعت خواں پر کسی نے کوشش کی کہ گڈی کھل کر ان پر بکھر جائے، لیکن اس کا پن پوری طور پر کھلا نہیں. تو وہ گڈی جو ہے وہ ہمارے سینئر نعت خواں کے منہ پر آ کر لگی. تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے، ان کو جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا. جب نعت ختم ہوئی تو وہ آدمی آیا معذرت کرنے کے لیے کہ قاری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو چوٹ لگی ہوگی. نہیں، مجھے تو پھول کی طرح لگی. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ کوشش کی ہے. السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ سبیر رحمانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میں بس بالکل نا براہ راست آج پوڈ کاسٹ آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت یادیں ہماری ہیں. آپ کو الحمدللہ ہم نے نعت کے میدان میں ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھا کہ نعت خوانی ہو، نعت گوئی ہو، نقد کا کام ہو، ادبی کام ہو، تو الحمدللہ ہر جہت سے آپ نے کام کیا اور ایک بڑی آپ کی ایک مکمل شخصیت ہے الحمدللہ. تو اب لیکن سوالات بھی پھر میرے اسی طرح کے ہیں، کیونکہ اب نعت خوانی کے حوالے سے جہاں پر ہم تو دائرے کی ایک مذہبی پس منظر رکھتے ہیں اور ہم نے تو جسے کہتے ہیں پنگھوڑے میں بھی لوری کی جگہ نعت ہی سنی اور زندگی پر نعت سے الحمدللہ معاملہ رہا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں آئندہ نسلوں کے ساتھ بھی یہی ہو. لیکن اب سوالات بہت پیچیدہ اس ضمن میں اٹھ گئے ہیں، اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار یہ ہے کیا نعت خوانی. یہ ایک آرٹ فارم ہے، یہ ایک مذہبی عقیدت بیان کرنے کا مقام ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سا ولگر کنٹینٹ، جس کو میں ولگر ہی کہتا ہوں، وہ اس طرح سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح سے شوٹ ہوتا ہے کہ لوگوں پر یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ نعت خوانی ہے. حالانکہ ہم بارہا وضاحتیں کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی وضاحتیں کرتے ہوں گے بھائی کہ ان چیزوں کا نعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر آپ بالکل مبتدی جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی نعت ہے کیا اور کیوں ہماری زندگی میں نعت کا ایک بہت اہم مقام ہے. نعت خوانی اور نعت کو سمجھنے کے لیے نا پہلے نعت کی ضرورت پر غور کرنا پڑے گا. تھوڑا سا پیچھے سے چلتے ہیں. عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت آئی تھی دفاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی کوئی حاجت نہ خواہش تھی، اور کسی بھی شخص کو نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے اس کی تعریف کی جائے. لیکن وہ ایک ضرورت تھی. عرب معاشرے میں شعر کی قوت تھی، شعر تلوار سے زیادہ کاری اثر دکھاتا تھا. ایسے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سے پریشان ہو کر دشمنوں نے حملے کیے، کفار نے، تو وہ یہی تھے کہ آپ کی حذف کہی جائے. اس کا ایک اثر ہوتا ہے طبیعت پر. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی ہوا اور
جو صحابہ کی طبیعت پر بھی ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مدافعت کرے گا. اب ظاہر ہے اس طرف عرب کے بڑے شعراء ہیں, اس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو شعر کہتے ہیں. سب شعر تو اس معاشرے میں بے شمار لوگ کہتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے یہ خدمت سر انجام دوں گا. اب آپ نے سوال کیا کہ تم مجھے کیسے ان سے علیحدہ کرو گے جب کہ میں ان میں سے ہوں, یعنی قریش میں سے ہوں. تو حضرت حسان نے جواب دیا تاریخی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ان میں سے ایسے جدا کروں گا جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال جدا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس پر آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے رہو کیونکہ یہ علم الانصاب جانتے ہیں, کیونکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کون کس کا کیا تھا رشتے میں, تاکہ حج کرنے میں بھی آسانی رہے اور دفاع کرنے میں بھی آسانی رہے. حج کی روایت میں یہ چیزیں اس کی جاننا بڑی روایت ضروری ہے. کیونکہ خاندان پر حملے ہوتے تھے, نام و نسب پر حملے ہوتے تھے. جو رزق پڑے جاتے تھے میدان جنگ میں وہ یہی تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں جس نے فلاں فلاں کو قتل کیا تھا. ایک ایسے ماحول میں اسلام کے دفاع کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے دفاع کے لیے نعت سامنے آئی. بعد کے زمانے میں نعت نے مختلف کردار ادا کیا. حالت جنگ میں مجاہدین کا حوصلہ بڑھانے کا کام کیا, حالت سکون میں محبت کے اظہار کا کام کیا, اور پریشانیوں اور آلام اور مصیبتوں میں استغاثے کی صورت میں ایک تعلق کو جوڑے رکھا تاکہ حوصلہ کم نہ ہو. نعت کی روایت جب عرب سے ہوتی ہوئی فارسی میں اور فارسی سے ہوتی ہوئی برصغیر میں آئی, اردو میں آئی, تو اس میں جو تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ ہم سب کے مزاج کی وجہ سے ہوئی. عربوں میں تو میجوری نہیں تھی, ان کے وہ تو حاضر تھے اس جگہ پہ. میجوری ہمارا مسئلہ تھا یا فارسی شاعری سے آئی. اس لیے ہمارے ہاں ایسے خیالات آئے جو ہماری ذات کو بھی جوڑتے تھے, ہماری نفسیات کو بھی جوڑتے تھے, اور تعلق کو مضبوط تر کرنے کی خواہش بھی پیدا کرتے تھے. اور تمام بزرگوں نے نعت کو اسی دائرے میں رہ کر لکھا. لیکن پھر ہمارا دور آیا جس میں نعت جذبے سے عاری ہو گئی اور نعرہ بن کے رہ گئی. یعنی ہمارے اس وقت بیشتر نعرے ایسے ہیں مذہبی طبقے کے جس کے پیچھے عمل کا جذبہ نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی خالص جذبہ نہیں ہے اکثریت میں, اور وہ صرف ایک نعرے کے طور پر, ایک جنگل کے طور پر سامنے آ گیا, جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا, جبکہ ایسا ہے نہیں. تو آج کے نوجوان کے سوالات بالکل صحیح ہیں کہ نعت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اور اس کا ہونا کس لیے ضروری ہے. تو ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس زمانے میں ہیں, نعت اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت بن کے اس لیے سامنے آتی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر جو حملے آج سے پہلے ہوتے رہے اس سے 1000 گنا زیادہ اب ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ان کے دین کا دفاع کرتے ہیں تو ہم اپنی ہر صلاحیت کو بروئے کار لا کر کوشش کرتے ہیں کہ جو صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. کوئی سیرت نگار ہے تو سیرت کے مضامین میں کوشش کر رہا ہے, کوئی فقہ پر کام کر رہا ہے تو وہاں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی معاشیات میں کام کر رہا ہے تو وہ دنیا کے معاشی نظاموں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی کوششیں ہیں. اس لیے میں ان ساری ایکٹیویٹی کو نعت کے دائرے میں رکھ کر دیکھتا ہوں. نعت صرف چند لکھے ہوئے شعر پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور دین کی حرمت کا ہر سطح پر دفاع کرنے کا نام. بہت زبردست, کیونکہ ظاہر ہے کہ نعت کے جو لفظی معنی وہ تعریف کے ہیں, اور ہم اس کو اس محدود کانٹیکس میں نہ دیکھیں, بلکہ آپ نے بیان کیا کہ اس کو ہم نے تو محدود کر دیا نا اسے, بڑے بڑے کانٹیکس میں دیکھیں چیزوں سے, لیکن وہ بہت وسیع آفاق ہے. وہ آپ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے نا, وہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اچھا دیکھیں, اس میں جو ہمارا جو تقدیسی پہلو ہے, جو جذبات کا پہلو ہے, وہ بالکل ہم مانتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس سے بھی ایک جو آپ نے بات کی جنگل والی اور نعروں والی, خود آپ کے شعر کے ساتھ جو ہوا, حالانکہ ہم تو جب بچپن میں یا نوجوانی بھی کہوں گا اس وقت پڑھتے تھے تو ایک الگ جذبات اس شعر کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں ابھرتے تھے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک وائلنس کی سچویشن ہمارے معاشرے میں پروان چڑھی, اور اس میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مذہبی جذبات کا استعمال ہوا. تو اب ایک بہت بڑا سوال جو صوفیہ کرام کا طبقہ ہے, یا جو ہم جیسے آپ جیسے نعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہم پر بھی اڑ گیا ہے کہ کیا یہ جو وائلنس ہے,
کیا یہ نعت خوانی یا اشعار اس کو بڑھانے میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی کردار ادا تو نہیں کر ہم رہے؟ وائلنس کو اور جذبے کی شدت کو دو طرح سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیے، ہر وہ چیز جو آپ کو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑا کرے گی نا، وہ آپ کو برسر پیکار کرے گی سامنے کی کسی بھی قوت سے. ظاہر ہے ہر عمل کا رد عمل ہے نا. جی. تو مسلم اقوام کی طرف سے اسلام تو کہیں آگے بڑھ کے لڑتا ہی نہیں ہے. اسلام تو دفاع کرتا ہے یا پھر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لڑتا ہے، اور وہ بھی دعوت دے کر، جو طریقہ کار ہے ہمارا. تو اگر ہم ایسے اشعار لکھتے ہیں جو رجش کے میدانوں میں پڑھتے جاتے گئے ہیں پہلے بھی، اور انہوں نے مسلمانوں کا جوش جذبہ بڑھایا ہے اس وقت جب لوگ ناموس رسالت پر حملہ آور ہو رہے تھے. مسلمانوں کے تمام مسائل اپنی جگہ، لیکن ایک مسئلہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ جذباتی ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن اس کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب ریاستیں اپنا کام نہیں کرتیں تو عام آدمی متحرک ہوتا ہے، اور عام آدمی متحرک ہو تو پھر اسی طرح کی بے تمیزیاں سامنے آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر جذباتی لوگ کر گزرتے ہیں، جس سے اسلام کا امیج بہتر ہونے کے بجائے خراب ہوتا ہے. ظاہر سوال قائم ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اسے پھر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے جذبات کی سطح کو بلند کرنے کے لیے جو اشعار لکھے گئے ہیں یا لکھے جاتے رہے ہیں ان سے مسئلہ نہیں ہے. ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے کس موقع پر وہ نعرہ لگایا ہے. آپ کوئی بھی نعرہ لگا کر کسی پر بھی کوئی الزام لگا دیں گے تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. وہ مسئلہ تھا یا نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے مفاد کی خاطر کسی ایک کلام کو اٹھایا اور وہ پڑھ کے مجمع کو بھڑکایا، اور اس بھڑکانے میں آپ کی نیت خالص نہیں ہے، تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں. نہ دین ہے نہ مسلم امہ ہے، لیکن یہ کہ جذباتیت ہمارے یہاں ایسی ہے. اور وہ کریٹیو آرٹس میں ہم ایک تھیوری دیکھتے ہیں نا کہ جب شاعر ایک شعر کہتا ہے یا ایک پینٹر پینٹنگ کو مارز وجود میں لاتا ہے تو تخلیق کا اور تخلیق علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اب تخلیق پہ جو ہے وہ قاری کا، اور شعر ویسے بھی شاعر سے بہت آگے چلا جاتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ شاعر سے بعض اوقات آپ اس کے معنی اور مطالب پوچھیں تو وہ کچھ اور بتائے گا، اور عوام الناس میں جس طرح وہ رائج ہو گیا ہے وہ کچھ اور چیز ہو. اور میرے خیال سے یہی خوبصورتی ہے شعر کی اور کریٹیو آرٹس کے میڈیم کی، جو چیز دیکھنے والا اپنے معنی بھی بھرتا ہے نا. جو چیز عوام کے اجتماعی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے نا، اس کی تشریح بھی عوام اپنے ہی طور پہ کرتی ہے. آپ لاکھ پڑھاتے رہے انہیں اس کا مطلب، وہ جو سمجھیں گے جس طرح سمجھیں گے اسی طرح قبول کریں گے. آپ کو شاید یاد ہو یا یاد نہ ہو، ایک دفعہ آپ آرٹس کاؤنسل میں آئے تھے اور وہاں پر جو نعت کے حوالے سے سیشن ہوتا تھا، تو میں دی نیوز اخبار میں کام کرتا تھا، تو میں کور کرنے کے لیے آیا تھا. تو آپ نے جملہ کہا، مجھے وہ ہمیشہ نا میرے ذہن میں نقش ہو گیا، پتہ نہیں آپ کو خود یاد ہو نہ یاد ہو. آپ نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں نعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعر اور شریعت کے درمیان کہیں جو ہے نا وہ ایک پھنسے ہوئے ہیں، اور ذرا کبھی یہاں دیکھتے ہیں کبھی وہاں دیکھتے ہیں. تو شریعت والا تو ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم صرف شعریت کی حد تک رہ کے اگر دیکھیں تو یہ بات تو درست ہے کہ جیسے ذوق و شوق کے معیارات اب بدل رہے ہیں، تو نعت خوانی میں جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو اعلیٰ اشعار کہنے کی جو اقدار تھی، وہ بھی ذرا بہت عجیب سی ہو گئی ہیں. اور جس طرح کی شاعری اب ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ بھائی ایک شعر آپ کو پسند آ رہا ہے، مجھے پسند نہیں آ رہا، ہماری اپنی اپنی سطح ہے، آپ کی بلند ہے میری پست ہے. لیکن اب بہت سی نعتیں ایسی زبان اور ایسے استعاروں ایسے طریقے سے کہی جا رہی ہیں جو میرے خیال سے ہم سب کا متفق علیہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ پست ہیں. تو یہ جو صورتحال دیکھتے ہیں تو یہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے آپ کے لیے؟ تکلیف دہ تو ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہے کہ جس معاشرے سے علم غائب ہوتا جا رہا ہو، علم مسئلہ نہ رہے اس معاشرے کا، شعر و ادب مسئلہ نہ رہے، انسانی جذبات سے اسے کوئی تعلق نہ رہے، وہ صرف نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر رہ جائے اور ادب نہ پڑھے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مزاج اور سطح کے مطابق، آپ دیکھ لیجئے آج ہر سطح پر مذہبی طبقے سے لے کر عوامی اجتماعات تک جس قسم کی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جس قسم کی بھی تقاریب ہو رہی ہیں، سب میں تماشا ایک مین آئٹم ایسا ہے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. جو جتنا بڑا نوٹنکی کرنے والا ہے، چاہے کسی بھی اسٹیج کا ہے، اتنا زیادہ کامیاب ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں علم سے، فن کی لطافتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم گھر سے کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلے ہیں، مزاجن ہم انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہو گئے، نوٹنکی دیکھنی ہے ہمیں مختصر چیزوں میں لطف زیادہ آ رہا ہے، اس لیے کہ اب ہم بیٹھ نہیں سکتے، اطمینان نہیں ہے طبیعت میں، مزاج بن چکا ہے، تھوڑی دیر میں ہٹا دیا جائے چیز کو سامنے، دوسری کوئی چیز سامنے آ جائے، اور جو چیز آپ نے نہیں دیکھی اس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے. تو بے شمار عوامل آئے، اس کا شعر و ادب پر بھی بہت اثر پڑا ہے.
ہمارے لکھنے والے جو بہت گہری فکری باتیں کرتے تھے وہ اب کرتے ہیں، اپنے لیے تو کرتے ہیں لیکن اسے عوامی مشاعروں میں پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں، جی، اس لیے کہ وہ سطح ہی نہیں ہے سننے والی. مطلب داد دینا تو دور کی مطلب بات ہے، سمجھ بھی آئے گی نہیں آئے گی یہ جس بات. مشاعرے میں مصرع مکمل نہ ہو اور لوگ داد دے دیں، یعنی ہم جس بات کا، میں تو بعض اوقات اپنی محافل میں کہتا ہوں کہ مجھے بات تو پوری کر لینے دو بیٹا، پھر کسی بات پر داد دو گے تو میں بھی خوش ہوں گا کہ میں نے یہ شعر یہاں پیش کیا تو میرا اجر مکمل ہو گیا، کسی کی سمجھ تک پہنچا سکا، میں کسی کے ذہن تک اپنی بات پہنچا سکا. لیکن ان کو اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ گھر سے واہ واہ کرنے آئے ہیں یا نعرے لگانے آئے ہیں یا شور ہنگامہ، اپنی موجودگی کا احساس دلانے آئے. کیونکہ ناشناسوں کی داد سے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا، آپ نے اسٹیج کی بات کی نا، تو مجھے آپ کا ہی ایک اور واقعہ یاد آ گیا. آپ ہمارے یہیں آئے ہوئے تھے محفل میں، تو یہ بغدادی مسجد میں محفل نعت تھی، اپنی کل پاکستان محفل نعت تھی، کوئی اور موقع تھا. تو ایک دو نعت خوانوں نے وہ یہ کیا کہ بھئی ہاتھ اٹھائیں اور جھومیں، یہ کریں وہ کریں. ظاہر ہے ہمارا بھی مزاج نہیں تھا، لیکن وہ نعت خواں تھے، ان کا اپنا ہی مزاج تھا. اس کے بعد آپ کی جب وہ باری آئی نعت پڑھنے کی، تو آپ نے کہا بھائی میں یہاں پہ نعت سنانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے پڑھوانے نہیں آیا، تو جھومنے وومنے کی، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادب سے سنیں. تو یہ کیسا کلچر ایک شروع ہو گیا؟ ایک طرف ہم یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب نعت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم ایک حضوری کی کیفیت نہ بھی ہو تو ہم کوشش ضرور کرتے ہیں کہ حضوری کی کیفیت سے کچھ ذرا ہم کوئی حظ اٹھا سکیں، کچھ مطلب ایسا ایفرٹ کر سکیں نا کہ حضوری محسوس ہو سکے. پھر اس کے بعد یہ تماشا، یہ شور شرابہ اور ہاتھ اٹھانا، یہ جھومنا جھامنا، ان دونوں چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم بات ہے نا، بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیغام، صرف شعر نہیں، کوئی بھی مخاطب جب ہوگا کسی سے تو اس کی خواہش ہوگی کہ سامنے والا اس کی بات پر توجہ کرے. اور یہی اصول ہے مجلسی زندگی کا، کہ جو آدمی گفتگو کر رہا ہے وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے. اللہ نے اس کو اس مقام پر بٹھایا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے آپ سے، آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، سنانا چاہ رہا ہے. آپ کا کام ہے پہلے سننا، اور سننے کے بعد اگر آپ کی سمجھ میں آیا تو داد دینا، اور نہیں آیا تو پوچھ لینا. یہی تربیت کا ایک طریقہ ہے نا. ہمارے یہاں مسئلہ دوسرا ہے، ہم سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں. ہمیں وہ کسی پیٹی میں لگا دے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ، جھنڈے بناؤ، لہراؤ، جھومو. ہمیشہ مومن مسلمان جھومتا ہے، اس کی روح جھومتی ہے، وہ نہیں جھومتا. یہ صوفیہ میں بعض طریقے ہیں جہاں، اور وہ بھی مبنی بر صداقت ہوں، جذبے کی بنیاد پر ہوں تو مناسب ہیں. اگر کسی نے روش بنا لی ہے، مطلب میرے ایک دوست میرے ساتھ ایک جگہ سما سننے گئے تو انہوں نے کہا کہ قوال تمہاری بات مانے گا، اس سے کہو فلاں کلام پڑھ دے. تو میں نے کہہ دیا، قوال نے میرے کرام میں کہ سبھی صاحب سنیں گے، شروع کر دیا. دوست نے میرے حال کھیلنا شروع کیا اور پہلے ہی مصرے کے بعد واپس آ گیا اور مجھ سے کہا کہ یہ اس دھن میں نہیں پڑھ رہا یار. تو مجھے بہت ہنسی آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بعض اوقات دھنوں پر ٹیون ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے حال کھیلنے کی جو ترکیب استعمال کی، پہلے استعمال ہوتی تھی، اب تو اتنا مستعمل نہیں رہا. اور یہ دیکھیں نا، اس میں تو بے اختیاری ہے کہ اگر کسی کو حال آ رہا ہے، کوئی کیفیت ہے، تو اختیار سے تو نہیں آتا. میں سمجھ لیجئے کہ وہ بے اختیاری اتنی تھی کہ اگر ٹیون تبدیل ہو گئی اس کی تو کلام ان کے جذبے کو تسکین نہیں پہنچا رہا بلکہ وہ دھن پہنچا رہی تھی. ان کے بے اختیاری پہ پورا اختیار تھا اپنا. جیسے کہ وہ ہمارے یہاں وہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی یہ ایسے ٹکرز چلے ہیں کہ کل معراج النبی پر یا شب برات پر یا 27ویں شب پر رقت آمیز دعا ہوگی. تو میں سوچتا تھا کہ ان کو کیسے پتا کہ رقت آمیز دعا ہوگی؟ کیا پہلے سے رقت اسکرپٹ کا حصہ ہے؟ رقت تو ایک کیفیت ہے کہ وہ کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی. تو یہ اچھا، ایک بات آپ نے اور کی تھی کہ بلند آواز سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کرنا ان کے روضے پر ممنوع ہے. نعت خوانی جو ہے وہ سروں سے مرتب ہوتی ہے، اس میں راگ ہیں، تو آپ بلند آہنگی سے بھی کام لیتے ہیں. جی، بعض اوقات مصرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے بلند آہنگی سے پڑھا جائے تاکہ وہ الگ نمایاں ہو. انترا ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ استائی سے مختلف نظر آئے. تو یہاں یہ بلند آہنگی بے ادبی نہیں ہے، صحیح، یہ نعت خوانی کی ادائی کا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ وہاں جا کے یہی طریقہ رکھیں گے، وہاں تو اس بارگاہ میں آپ کو دھیرے سے عریضہ پیش کرنا ہے، گنگنانا ہے. اگر آپ گنگنانا چاہتے ہیں تو جی، وہاں بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے.
جو امیر منائی کا بڑا اچھا شعر ہے نا، روضہ پاک پہ سب ضبط نفس کرتے ہیں، اس گلستان میں دبے پاؤں ہوا آتی ہے. اچھا، جو آپ نے راگ والی بات کی نا، اب یہ آپ پہلے بھی 1-2 پوڈ کاسٹوں میں اس کا جواب دے چکے ہیں، اور یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ ہمیشہ ہی آپ کو زندگی بھر اس کا سامنا رہا ہوگا کہ جی جو راگ ہیں، یہ دھنیں ہیں، یہ فلمی گانوں پہ ہوتی ہیں، پھر نعت خوان کو چرا کے اپنے انداز سے پڑھ دیتے ہیں، اور بعض تو یہ زحمت بھی نہیں کرتے. اچھا، بعض اوقات نا ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے کہ کون سا گانا ہے اور کون سی نعت ہے، لیکن اس میں کمال کئی نعت خوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا آہنگ، اپنا انداز لے کے آتے تو وہ ذرا یاد جو گانے کی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن بہت سی جگہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں اور وہ انداز بھی نہیں بدلتے. تو کیا یہ اس میں کوئی فرق ہے یا پھر یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے؟ اصل میں مجبوری یہ ہے کہ نعت خانوں میں جو لوگ آتے ہیں بنیادی طور پر وہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ اس بات کے لیے بھی تربیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نے ایک دھن اٹھائی اور اس میں اپنی آواز کی سطح اور اپنی آواز کے اسٹرکچر کے اعتبار سے جی رد و بدل کر کے اسے اپنے لیے مناسب کر جی، لیا. یہ نہیں ہوتا، کسٹمائز کیا اس کو. یہ نہیں ہو پا رہا. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسا بینی و جیسا وہاں گایا گیا اس کو پورا کرتے ہیں آپ. اچھا، اس میں بھی بعض دھنوں کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بعض اتنی لطیف اور نرم ہوتی ہیں کہ وہ جب نعت میں ادا ہوں یا حمد میں پڑھی جائیں تو دل کرتا ہے کہ یہ یہاں کھلی ہے یہ دھن. وہاں جو بھی کیفیت تھی جس نے بھی گائی اس کا معاملہ الگ ہے. مطلب خورشید احمد کا میں نے ایک واقعہ بے شمار مرتبہ سنا ہے، پھر سناتا ہوں کیونکہ یہ موضوع ہے. الحاج خورشید احمد مسجد نبوی شریف سے ایک دن نکل رہے تھے اور میں مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں اور وہ بہت بے ساختگی سے میری طرف آگے بڑے، وارفتگی سے، اور مجھ سے کہا کہ میں بڑا اس وقت جذباتی کیفیت میں ہوں. اچھا ہوا آپ مل گئے، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہی ہے. اب ہم روڈ پر کھڑے ہیں دونوں مسجد نبوی کے کونے پر. تو کہا یار میں نے ساری زندگی نعتیں پڑھی ہیں بے حساب اور مجھے یاد بھی ہیں، لیکن جب میں مسجد نبوی شریف میں آتا ہوں، مدینہ طیبہ میں آتا ہوں، تو بے ساختہ میرے منہ سے ایک گانا نکلتا ہے، بے ساختہ، یعنی مجھے اس پر روک لینے کی قدرت نہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم جگ جگ جیو مہاراج، ہم تیری نگریا میں آئے. میں نے کہا دیکھو، جب یہ بے ساختگی سے اندر سے آتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس اس حاضری کی کیفیت اور حضوری تک رسائی کی خواہش کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو اس جذبے کو زبان دے سکے. تو تمہارے لیے لازم ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو اس طرفوں تک لے جانے کے لیے اسی گانے کو گنگناؤ. یہاں پر سب کے سامنے نہ گنگناؤ، اپنے اندر گنگناؤ. یہ بڑی اچھی بات کی اس لیے کہ جو چیز وہاں لے جا کر اصل تو چیز ہے حاضری میں حضوری کی منزل تک جو ہے وہ. اچھا، اب وہ لتا کے گائے ہوئے کسی گیت سے مل رہی ہو تو اس میں کوئی برائی بات نہیں. حتیٰ کہ لتا کی نعت دیکھیں نا، بے کس پہ کرم کیجیے، وہ تو ایسی نعت ہے کہ آپ سنیں، اور وہ مطلب بہت اچھے اچھے نعت خواہ ماشاء اللہ ہمارے یہاں ہیں. کوئی میں تقابلی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کا ایک الگ ہی کچھ ہے. اصل چیز ہے قلب کہاں جا رہا ہے، نظر قلب پہ رکھو. یہ باقی جتنی باتیں کرتے ہیں لوگ سختی سے، ان کی نظر اپنی قلب پر نہیں ہے. اب وہ دیکھیں، وہ غالب کا وہ قصیدہ تو کسی وہ تجمل حسین خان کے لیے تھا نا، کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. اب یہ پورا نعت کے ماحول میں رچا بسا شعر ہے. ہوا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں نے طے کر لیا کہ تجمل علی خان کے لیے زیبا ہی نہیں تھا شعر. یہ شعر زیبا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ قصیدے کا یہ مسئلہ تھا. قصیدے نے نعت سے منسلک ہو کر زندگی پائی ہے اس عہد میں. عمرا کے قصیدے تو چلے گئے، وقت ختم ہو گیا، کیونکہ عمرا بھی جب تک کچھ دیتے رہے شعراء کو، شعراء ان کے قصائد لکھتے رہے. اب لوگوں نے کہا کہ بھئی قصیدے کا دور ختم ہو گیا، جبکہ اس دور میں قصیدے کا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے حوالے سے اور بعض اوقات مولا کائنات کی منقبت کے حوالے سے اتنا نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے، اور اس میں سچائی بھی ہے اور تخلیقی توانائی بھی ہے. اس لیے کہ لوگ سچ ہی کی طرف جاتے ہیں، خیر ہی کی طرف جانا ہے سب کو لوٹ کر. جو آپ نے خورشید صاحب والی بات کی نا، تو ان کا جو وہ ہے نظام الدین اولیاء جگ اجیارو جگ اجیارو جگت اجیارو. تو میرے ذہن میں ایک عجیب سوال آیا، مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے آپ سے پوچھا گیا ہو، کہ عجیب سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ محبت محسوس کرتے ہیں نعت کہتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، تو وہ کیفیت کیا آپ اس کو لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، کہ تاکہ ہم سیکھیں اس سے کچھ کہ کیسے محبت کرنی ہے؟
نہیں دیکھیے بیان تو اس کو کوئی نہیں کر سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہے کہ کوشش کر سکتا ہے، اور سب نے کوشش کی ہے۔ یہ جو حضرت امیر خسرو کے جتنے رنگ ہیں، ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے شیخ کی محبت میں اتنے وارفتہ تھے تو شیخ کی محبت سے انہیں کیا ملا؟ شیخ سے محبت کیوں کرتا ہے انسان؟ آگے تک دیکھنے کے لیے، آگے تک جانے کے لیے، آگے تک دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو رنگ ونگ لکھے گئے ہیں، بعض اوقات صوفیہ نے ایسے بھی کلام کہے ہیں جس کو میں پردہ رکھا گیا۔ ہمارے ہاں جو نعتیہ غزل آئی یا غزلیں ہیں صوفیہ کی، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بات اتنی کھل کر نہیں کی جا سکتی، بے ادبی کے دائرے میں آ جائے گی جتنی غزل کے دائرے میں کہی جا سکتی ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی اگر آپ بیدم شاہ وارسی کے کلام میں اٹھا کے دیکھیں اور دیگر بزرگوں کے کلام ہو تو مسلسل غزل ہے۔ اچھا پھر وہ اتنا رائج ہو گیا اور عوام میں اتنا رائج کو اب بیدم شاہ صاحب کی غزلیں پڑھی جا رہی ہیں، آ دل میں تجھے رکھ لوں ہے جلوائی جانانا، غزل ہے۔ کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ میں سب علائم اس کی غزل کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزل میں ایک پردہ آ جاتا ہے۔ اب آپ مخاطب کہیں اور ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنی لفظیات کا وہ اہتمام نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ کوئی بات کہیں گے تو بہت احتیاط سے کرنا پڑے گی۔ اسی طرح ہماری پوربی شاعری ہے، پوربی شاعری کا چونکہ آہنگ ہی گیت کا ہے، اور گیت میں کھاٹ سونی پڑی ہے اور میں اداس ہوں اور آ جائیے میری کٹیا میں، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اس لیے ہمارا اکثر مذہبی طبقہ جو ہے ان گیتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ ایک ماحول ہے، ایک ماحول میں اپنے کام ہے۔ میں نے جب علاقائی زبانوں پر کام کیا، مختلف خطوں کی نعت پر، تو مجھے بہت سارے گیت ایسے ملے جس کو اگر ہمارا ذرا ریجڈ مذہبی طبقہ پڑھے تو اس پہ ناراض ہو جائے گا۔ مطلب سندھی میں مجھے بعض وائی اور کافیاں ایسی ملی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے اس کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہی دودھ میں انگوٹھی تلاش کرنے کا ایک منظرنامہ لکھا ہے پورا، اور آپس میں سر ٹکرانے کا، یعنی پوری ایک رسم بیان کی گئی۔ اب وہ اپنی جگہ اس خطے کی روایت ہے، انہوں نے مولود شریف میں ہمارے یہاں بے شمار ایسے واقع نظم ہوئے ہیں، واقعات نظم ہوئے ہیں، قصے نظم ہوئے ہیں۔ اب اس میں سے بہت سارے اسرائیلی روایت میں جاتے ہیں، لیکن ہیں اسرائیلیات میں ہیں جی بہت سارے، اور کامیاب ہیں اس لیے کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں اپنا ایک افادی پہلو رکھتے تھے۔ بعد کے دور میں آنے تک لوگوں نے ذرا اعتراض شروع کر دیا اور بہت آگے بڑھ گئی بات، زبان آگے بڑھ گئی، فکر کے موضوعات آگے بڑھ گئے، نعت کا ماحول بدل گیا، لیکن اس کا بھی اپنا ایک تقدیسی پہلو ہے اس روایت میں۔ اچھا وہ جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا نا، وہ چاہے میں اس کو ریفریز کرتا ہوں، مجھے دادا کا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ یاد ان کی دل میں ہوتی ہے اور ہجر کی راتیں ہوتی ہیں، آنکھیں یوں چھم چھم روتی ہیں جیسے برساتیں ہوتے ہیں تصور میں وہ جب، اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب ہوتے ہیں چپ، آنکھیں ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا نا، کیونکہ مجھے الحمدللہ شعر کہنے کا کچھ شغف ہے، تو وہ میں اس کیفیت سے کچھ آشنا ہوں، لیکن وہ لوگ جو شاعری نہیں کرتے اور جنہوں کو شعر کہنے کا سعادت نہیں ہے، ایز اے شاعر، ایز اے پوئٹ، آپ اگر کچھ وہ بیان کر سکیں نا کہ جب وہ شعر کہہ رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یقیناً غلبہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ دیکھیے جو ریاض صاحب کے اپنے اشعار پڑھے یہ خود بتاتے ہیں کیفیت کی۔ یہ لوگ جو نعت کی فکر میں رہتے تھے، اور نعت کی فکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچتے رہنا، میرا ہی شعر ہے، ان کو سوچتے رہنا بھی تو ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی ہم نے دم بدم کی۔ اچھا وہ دم بدم کیا ہے؟ خیال متوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کی رحمت کی طرف، ان کی عنایت کی طرف، ان کی شخصیت کی طرف، ان کی امت کے لیے خیر کی جو پوری ایک چھتری بنے ہوئے ہیں وہ، اور کائناتوں کے لیے۔ جب یہ سارے پہلو آپ کی نظر میں رہتے ہیں، چاہے سیرت نگار ہو، چاہے مفکر ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر قرآن ہو، وہ سب کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ہر لمحہ چپ میں بھی ہے کیف نعت گوئی، مدحت کی کوئی زبان نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو ایسی بہت ساری، لیکن میں نے جو اپنے اندر محسوس کیا ہے کہ نعت گوئی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب آپ اندر سے روشن ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحان یہ اندر سے روشن ہونا میں شاید لفظ میں ڈھال نہ سکوں، لیکن اور کئی جگہ شعر کہیں بھی ہے میں نے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس کیفیت کو جو قربت کا احساس دلاتی ہے نبی رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، وہ آپ بیان نہیں کر سکتے، صرف اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جتنے شعراء نے اپنی باتیں کی نا، اب خواب میں ہوتی ہیں آقا سے ملاقاتیں، جوہر، مولانا محمد علی جوہر،
تو اس طرح کے بہت سارے شعر اور بہت سارے اشعار ہمیں مل جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انسلاک کا پتہ دیتے ہیں، اور ہر شاعر نوازا جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرا اپنا کہ ماننا یہ ہے کہ وہ جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو دی تھی نا کہ یا اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرما، وہ دعا وہاں رکی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کام بھی وہاں نہیں رکا۔ واہ واہ، جب تک وہ کام جاری رہے گا سبحان اور اللہ، جس کے حصے میں یہ سعادت آئے گی کہ اسے نعت گوئی کی سعادت ملے، اس کو اس کی برکت ملتی رہے گی، اس کو اس کی روشنی تجلیات ملتی رہیں گی۔ افتخار عارف صاحب نے کہا تھا نا، دل و نگاہ کی دنیا نئی نہیں ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ تو اصل میں چاہ یہ رہا تھا کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے دیکھنے والے نا، ان تک یہ کیفیات کی کوئی گفتگو پہنچے تاکہ ہم ان کیفیات کی پرورش کرنا بھی تو سیکھیں نا، کیونکہ ہم نے تو الحمدللہ اس معاملے میں بہت لکی رہے کہ ہم نے ایک نظام خانقاہی دیکھا جہاں پر محفل نعت کی تربیت دیکھی، شعر یاد کرنا، نعت پڑھنا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اس ساری ٹریننگ سے گزرتے ہیں تو لامحالہ اللہ رب العزت کا کرم ہونا شروع ہوتا ہی ہے۔ وہ پھر انسان کی اپنی خوش قسمتی ہے کہ اس کو سنبھالے، بدبختی ہے کہ اس کو ضائع کر دے۔ لیکن اب کا جو ماحول اور منظرنامہ ہمارے بچوں کے لیے بن رہا ہے، وہاں پر وہ یہ مجھے محروم نظر آتے ہیں ان چیزوں سے۔ دیکھیے میری اگر آپ نے شاعری دیکھی ہو، جی ظاہر ہے بالکل۔ دوسرے شعراء کا الگ الگ بات ہو جائے گی، لیکن میں نے کوشش کی کہ جو محسوس کروں وہ لکھ سکوں، اور میرے بیشتر کلام یا حرم بیت اللہ کے ہیں یا حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل۔ ہیں۔ یعنی یہ وہ ساعتیں ہیں کہ جب میں کپڑا سر پہ ڈال کر اپنے آپ میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ خوشا وہ دن میں حرم پاک کی فضاؤں میں کئی تھا۔ چیزیں ایسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جانا قدمین میں، سرکار کے قدموں میں، جی، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، میں۔ صد شکر میں پھر آیا سرکار واہ، کے قدموں۔ کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، واہ، پھر مجھ کو ادب لایا سبحان اللہ، سرکار کے قدموں میں، کیا اچھا۔ اور یہ سب وہیں محسوس کیا میں نے۔ اس طرح کی اور نعتیں ہیں، مواجے پہ ہم، میری نعت بہت معروف ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب مجھے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر ایک بزرگ ملے، پھلواری شریف کے، اس واقعے سے شاید کچھ بات پہنچ سکے۔ تو یہ 95 کی بات ہے، میں زندگی میں پہلی بار جب ملک سے باہر قدم نکالا تو حج کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا، اور میں حج پر چلا گیا۔ ادھر حرم کی تکمیل مکمل ہوئی تھی، تو میں حج کر کے جب پہلے آ گیا مسجد نبوی شریف میں، حج سے پہلے ہم کو وہاں لے جائے گا، تو پھلواری شریف کے ایک بزرگ وہاں آئے، انہوں نے نام میرا سنا ہوا تھا، کسی سے کہا ملوائیے، تو اتفاق سے ہم حرم کے دروازے پہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا حج پہ آئے ہو، اس کی بہت حفاظت کرنا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے تمہیں کوہ نور ہیرا دے دیا۔ تو مجھے سوال کرنے کا تجسس ہوتا ہے خاص طور پہ بزرگوں سے، تو میں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیسے حفاظت کروں، آپ بتائیے اس حاضری کی کیسے حفاظت کروں؟ نے کہا بیٹے بیٹھنے کے لیے کسی ایک جگہ کو مخصوص کر لو، دونوں حرمین میں، جب بھی آؤ وہیں بیٹھو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے اس سے یہ ہوگا بیٹا جب آنکھیں بند کرو گے خود کو اس مقام پر پاؤ گے اور تمہارا رابطہ جڑا رہے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ میں نے جہاں جہاں بیٹھ کے کوشش کی کہ جذب کر سکوں، اللہ نے وہ مناظر، وہ کیفیت، وہ فضا، اس میں پھیلی ہوئی خوشبو، اس میں بچوں کا قرآن پڑھنا، اس کا ایک آہنگ، وہ سب میرے اندر محفوظ ہو گیا، اور وہ سب شعروں میں ظاہر ہوا۔ اچھا، دل وجد میں ہے جہاں وجد میں ہے، ایک میری بڑی تفصیلی نعت ہے۔ اچھا، آپ کے یہاں یہ ہے کہ نعت چونکہ مدینہ طیبہ کے حوالے سے اور مواد شریف کی کیفیات، یہ تو بہت الحمدللہ ہمیں کثیر اشعار ملتے ہیں اگر ہم ادب کا، نعتی ادب کا مطالعہ کریں۔ ایک چیز کی جو کمی مجھے محسوس ہوتی تھی نا کہ ہمارے یہاں مکہ کی حاضری اور وہاں کے حرم اور وہاں کی کیفیات خال تو ملتی ہیں چیزیں، لیکن جو ہمارا عمومی تو آفیشیل معاملہ وہی نا کہ بھائی کعبہ تو دیکھ لیا، آپ کعبے کا روضہ، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو وہاں جا کے جو پھر آپ نے جو کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ان کیفیات کو پھر اس طرح سے آپ نے نعت میں، اگر میں یہ معذرت کے ساتھ لفظ ادا کروں کہ مجھے کوئی اور لفظ سوجھ نہیں رہا، کہ پاپولرائز کروایا، پاپولرائز ان دا سینس کہ لوگوں تک وہ کیفیات اور وہ اشعار وہ پہنچے، تو یہ ایک بڑا کام ہو گیا۔ تو یہ ایک کیسے مطلب ارادہ آپ کے خیال آیا تھا یا بس یہ ہو گیا؟ اس کے پیچھے بھی جذبہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جذبے کو شعر بناتے ہیں۔ جی، اصولاً ہمارا کام ہی ہے شاعر کا کہ وہ کسی بھی جذبے کو شعر میں ڈھال دے۔ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مصرع موضوع کرتا ہے، شعر دھڑکتا نہیں ہے، اور جو شعر دھڑکتا نہ ہو وہ سفر نہیں کر پاتا۔
حمد کے معاملے میں ہم سب نے، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اسماء الہی کے، ہم اسی سے اس کی صفات کو پہچانتے ہیں، اور ہم سب کیا کرتے ہیں جب حمد لکھتے ہیں تو اسماء الہی کی صفات جو بیان ہوئی ہیں اس سے مدد لیتے ہیں۔ اچھا، جو صوفیہ کا ایک طریقہ تھا، بھائی شجر میں تو ہے، حجر میں تو ہے، پتے میں تو ہے، چاند میں تو ہے، فلاں میں روشنی میں تو ہے، ہوا میں تو، ٹھیک ہے، یہ سب ہو گیا، لیکن یہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب سماعت اس سے آشنا ہو چکی ہے، تو ایک کلیشی بن گیا ہے، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا، اور میں نے ایک شعر کی تعریف سنی تھی بزرگوں سے کہ اچھا شعر وہ ہے جس کو سننے کے بعد دوسرا کہے یہ تو میرے دل کی بات تھی، اس نے کہہ دی، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تو جب میں اترا مطاف میں تو میں نے بغیر کسی تکلف کے جو محسوس کیا اسے لکھنے کی کوشش کی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شعر کہے ہوئے بہت دن ہو گئے، عطا فرما دے۔ اسی میں اللہ نے یہ کرم کیا۔ اب میں نے اس میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا اسے، جیسے جیسے میں ارکان ادا کرتا گیا ویسے ویسے سوچتا گیا اس کے بارے میں، اور میں نے ایک طویل حمد اس طرح ہو گئی، یاد حرم سمجھ لیجیے آپ سے۔ لیکن اس سے کیا ہوا کہ وہ عام آدمی کے جذبات عام آدمی کی زبان میں آ گئے، اور اس سے پہلے کوئی ایسا کلام ہمیں سوائے جمیل نقوی کے اس کلام کے کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کوئی اور ایسا معروف چیز نہیں ملتی۔ اچھا، مجھے ایسا لگا کہ وہ کیفیات اور جذبات تو یقیناً موجود تھے، لیکن اس کو اظہار کے لیے شعر نہیں تھا ہمارے پاس۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے کامیابی کیا ہے، یہ جو سیل ممتنع میں لکھنے والے لوگ ہیں نا، ہمارے مقبول شعراء نعت کے کون سے ہیں؟ وہ شعراء جن کا ادب میں کوئی درجہ نہیں ہے، کیونکہ ادب کا شاعر جو ہے، ادبی سطح کا شاعر جو ہے، وہ اپنے شعر کو زبان و بیان کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے ایک بلندی کی سطح پر رکھ کر دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ جب کوئی ذکر کرے تو اس کے فنی محاسن زیادہ سامنے آئے۔ یہ جو ایک اور ایریا تھا جس میں ریاض الدین سہروردی صاحب تھے، ادیب صاحب تھے، خالد محمود صاحب تھے، قمر انجم تھے، اور دیگر ہندو پاک کے اس طرح کے ستار نیازی صاحب تھے، اور بے شمار لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان کے سامنے عام آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان کا آڈینس تھا عام آدمی، وہ آدمی جو گاؤں دیہات سے آتا ہے چل کے ملتان کی ایک بڑی خانقاہ میں، اور اسے پتا اب ساری رات محفل سنی ہے تو وہ ایک چادر اپنے پیروں اور کمر کے درمیان کس کے باندھ لیتا ہے، اور یہ منظر میں نے اکثر محافل میں دیکھے۔ شدید سردی ہے، اس نے ایک چادر سر پر باندھی ہوئی ہے، ایک چادر ایسے ایک دائرہ بنا لیا ہے کہ اب اس میں وہ پھنسا ہوا ہے اس کا وجود، لیکن وہ ساری رات اسی طرح بیٹھ کے سن رہا ہے۔ اسے زبان کے مطالب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو تو یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ اس تک پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی، اور ایسے میں جن لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، اقبال عظیم کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ بات ان لوگوں نے منور بدائمی علیہ رحمہ کی، اس طرح کے بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں۔ فارسی میں ایسے کہتے ہیں از دل خیزت بر دل ریزت۔ ہاں، تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ عام آدمی کی زبان میں پہنچانے، کیونکہ آپ ادب کسی کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ صرف اپنے لیے نہیں لکھ رہے ہیں یا ایک مخصوص گروہ کے لیے لکھ رہے ہیں۔ جس طرح یوسف سلیم چشتی صاحب نے بھی نا اقبال پہ کلام کرتے ہوئے لکھا نا کہ فلسفی شاعر ہوتا ہے، ایک شاعر فلسفی ہوتا ہے، اور پھر ایک شاعر برائے شاعر ہوتا ہے جو عوامی شاعر ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ طبقہ تھا کہ جنہوں نے عوام الناس کو مخاطب کیا، اور انہوں نے بہت بڑی سروس دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کے ازدحام کو بہت بڑی تعداد میں عوام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میلاد کے اجتماعات، دینی اجتماعات سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی تسکین کے لیے جو شعراء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بیانیے کو بہت نرم کر کے، آسان کر کے، سہل کر کے پیش کرتے ہیں، وہ ان کے حافظے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بالکل ایسی نعت صدیوں سفر کرتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس زمانے میں کتنے نئے پڑھنے والے آ گئے ہیں، وہ آج بھی سے 50 سال پہلے کے کلام پڑھ رہے ہیں، بیدم شاہ صاحب کے، بہزاد لکھنوی کے، منور بدایونی کے، یا بعد کے زمانوں میں ہم لوگوں تک آئے ہیں یہ لوگ۔ اب جو نعت رجسٹرڈ ہو گئی، عوام کے اجتماعی مزاج کا حصہ بن گئی، وہ آئندہ صدیوں چلے گی، بالکل صدیوں، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ معاشرے کی تربیت ہو گئی ہے، تربیت ہو گئی، وہ ذہنی سطح پر سب نے قبول کر لیا اس کو۔ یعنی ایسے لوگ آ کے ملتے ہیں کہ میری والدہ یہ کلام آپ کا سنتی تھی تو میں بھی سنتا ہوں، مطلب ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل، نوسٹیلجیا بھی کریٹ ہوا ہے اس کے اندر۔ پھر چیزیں مزاج کا حصہ بنے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے،
اس زمین میں امیر مینائی کی نعت مجھ سے پہلے تھی اور بے شمار لوگوں نے اس زمین میں کہا ہے، لیکن جو مطلع آ گیا اس مطلع نے اتنی سادگی سے ایک مسئلے کو بیان کر دیا جو ہم سب کا ہے. مطلب مسجد نبوی شریف میں ایک آدمی بلوچ تھا کوئی، جب میں پہلی بار وہاں پہنچا تو کسی نے کہا کہ وہ ایک بلوچ تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، ہر سال پوچھتا ہے رمضان میں سبھی صاحب آئیں تو مجھے بتانا. اچھا، میں بھی بڑا حیران تھا کہ کون آدمی. خیر وہ مجھے ملا، اور ملا تو بہت وارفتگی سے، اور مطلب اس کی جو شدت تھی اسی حساب سے. اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھیے میں آپ کو اس لیے یاد کرتا ہوں کہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آئے تھے مستونگ میں، بلوچستان میں. انہوں نے یہ کلام پڑھا تھا اور مجھے یہ کلام اتنا اچھا لگا کہ میں نے گنگنانا شروع کر دیا، اور مجھے بڑی طلب تھی کہ اللہ مجھے مدینہ پہنچا دے کسی طرح. تو کہیں سے جاب اناؤنس ہوئی، کسی نے بتایا کہ بھئی وہاں کے لیے سعودیہ کے لیے جابس آئی ہیں. کہنے میں نے فوراً دے دیا، اس کے لیے درخواست دے دی. اللہ نے وہ پوری کر دی، وہ پہنچ گیا وہاں، اور اس کو اللہ نے پہنچایا بھی مدینہ طیبہ ہی جاب پر. اب اس آدمی نے جیب سے مجھے ایک سرکاری لیٹر نکال کے دکھا سعودیہ کا، جو اجازت نامہ تھا کہ یہ پورے سعودیہ میں کہیں بھی دفن ہو، اس کو مسجد یہ بقی میں لا کے دفن کرنا. یعنی وہ کہتا ہے، میرا کفیل مجھے کہتا ہے تم کریزی ہو. تو میں آپ کی نعت یہ پڑھتے 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 یہاں آ گیا، اور یہاں آنے کے بعد اب میرے پاس یہ ہے اور میں کبھی نکلوں گا نہیں. جو بھی اللہ اس کے لیے پورا کرے گا. نہیں، اس کو تو ہم نے دیکھا لوگ وظیفے کی طرح یہ پڑھتے نا. بھائی امین میاں برکاتی آئے، ماریڑا شریف کے بزرگ تھے، وہ کسی یہاں پردیسیوں میں کسی کی شادی تھی، تو وہاں آئے تو طارق روڈ کی مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں حاجی رؤف، میں اور امین میاں. تو ان کو نکاح پڑھانا تھا، میں نے ایک ناشری پڑھنا تھا، اور رؤف بھائی بھی چونکہ وہ میمن سرکل میں تھے نمائندہ، AR بھائی والے. تو انہوں نے امین میاں نے کہا کہ سبھی میاں یہ نعت جو ہے وہ پورے ہندوستان میں سلام سے پہلے اس کے 2 شعر پڑھے جاتے ہیں. یعنی ان کے منہ سے یہ سننا اور کہنے میں بھی پڑھ رہا ہوں اس کو، تو اب کتنی برکت کی بات ہے. شاعر کو کوئی اس میں سے بے شمار لوگ مجھے جانتے بھی نہیں ہوں گے. جب میں ہندوستان گیا خود پڑھنے گجرات میں، اور میں نے مجمع میں کھڑے ہو کے پڑھا، تب مجھے احساس ہوا کہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے اترتے ہی مدنی میاں کا تاج پوشی تھی، ان کے 50 سالہ سجادہ نشینی کا جشن تھا، تو مجھے بلایا گیا، اور ویس قادری صاحب تھے، کچھ علماء تھے پاکستان سے. 2 دن انہوں نے ہم کو پڑھوایا، اور 2 دن کی محافل میں عوام کا ذوق، کیونکہ ہندوستان میں شعر کی سماعت کا ذوق ابھی بھی ہے، یعنی مشاعرے کا ذوق. شعر کی سماعت تو جیسے بھی ہے وہاں اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور لاکھوں میں آتے ہیں. یعنی اس مجمع کا، اس جو گجرات میں جو پروگرام ہوا تھا، اس میں بھی تقریباً 10 لاکھ آدمی کا مجمع تھا، 18 بڑی اسکرین تھی. اب آپ سوچیے اس زمانے میں مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے مجھ پر کیا فضل کیا ہے. کیوں کہ جب میں کھڑا ہوا، 3 اسٹیج تھے اس کے، ایک اسٹیج اس پر ان کے خلفاء، دوسرا اسٹیج اس پر ان کے خلفاء، اور تیسرا اسٹیج جس پر مہمان اور مدنی میاں اور ان کے ساتھ خانوادے کے کچھ لوگ، اور اس پر صوفہ ایک، اور صوفے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا گیا کہ پڑھیں گے آپ. سوچی کتنا مجمع سے اوپر ہو گیا. لیکن جب میں نے اللہ اکبر کہا نا کعبے کی رونق کے کلام میں، اور مجمع نے اللہ اکبر کہا، رسپونڈ کیا، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ تو نے مجھے کتنا بڑا کرم کیا. کیونکہ دنیا میں اور کوئی دولت اس سے بڑی نہیں ہے کہ آپ کی دعوت پر کوئی اللہ اکبر کہے. جیسے مؤذن کی دعوت پر ہم اذان کے الفاظ دہراتے ہیں، تو جب صدا بلند ہوئی اللہ اکبر، تو مجمع اللہ اکبر کر رہا تھا. وہ نشہ، وہ کیفیت، وہ احساس تشکر زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میں، جو اتنے بڑے مجمع میں اور ساری دنیا میں ہوتا ہے. کیسے کیسے حرم میں بچے، عورتیں، آدمی، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کسی کو حضور کے ذکر سے. یہ دولت بھی ان کی بدولت مل گئی، یہ بھی آپ کا ایک یہ میرا پڑھا ہوا یہ تابش دہلوی تابش صاحب کا. کیونکہ میں کلام کے پڑھنے میں نے ہمیشہ انتخاب کو کوشش کی، حالانکہ وہ نعت خوانی کے مجموع میں مشکل ہوتا ہے بعض جگہ میرا پڑھا ہوا کلام، لیکن میں نے کوشش کی کہ انڈکٹ کروں. میں نے قمر وارسی صاحب کا ایک کلام پڑھا، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش. اب یہ ردیفیں اور یہ قافیہ محافل نعت میں چل جائے اور آپ سنا دیں، گنجائش کیسے نکالیے، تو گنجائش کا قافیہ کیسا نکالا. میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ مائک پر ہوتے ہیں نا، اب آپ کا کام ہے کہ آپ ذہنی سطح پر، علمی سطح پر بھی اپنے مجمع کو بلند کریں. ان کے ذوق کی تربیت بھی یہ نہ ہو کہ وہ اگر شوڑ فکر دنیا کی
چل مدینہ چلتے ہیں، اس طرف لے جائیں تو اس طرف بھی چلے جائیں گے. اچھا آپ کا کام جو نعت خوانی تک محدود نہیں ہے بلکہ نعت گوئی نعت کہتے بھی ہیں، اس سے پھر آگے بڑھ کر آپ نے جو نعت رنگ کے حوالے سے کام کیا، جی تو میری تو محدود معلومات میں ایسا کام ہمارے بر صغیر میں نہیں ہوا کہ جتنا ادبی تنقید میں نعت کو آگے لے کے گئے آپ. یہاں پر میرا ایک سوال ہو تو وہ میں بعد میں کر لیتا ہوں، پہلے یہ پوچھ لیتا ہوں کہ جو تنقید نعت پر ہونا شروع ہوئی ہے، اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں تو ایک تو رشید وارثی صاحب کا اس پہ بڑا کام ہے اور دوسرے ہمارے ڈاکٹر عزیز احسن صاحب ہیں. لیکن دیکھیے ہمارے یہاں نعت کے حلقوں میں ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی، بلکہ جیسا لگتا ہے کہ ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی. تو تنقید حالانکہ فن کو آگے لے کے جاتی ہے، کریٹیو آرٹس کی بلندی کا باعث بنتی ہے، تو یہ اتنا زیادہ کیوں ریزسٹنس کا سامنا نظر آتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نعت تنقید کے میدان میں نعت کا کوئی ذکر تھا ہی نہیں. جی میں جب اس طرف آیا، میں وہاں سے بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. جب میں نے تاریخ ادب اردو دیکھی جالبی صاحب کی، اور جالبی صاحب سے جا کے ملا بھی، اور ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نعت گو شعراء کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ کروں گا. لیکن اس کروں گا میں ظاہر ہے کہ کچھ تھا جو مجھے نظر آیا. ظاہر ان کی بھی مجبوری ہوگی، وہ ادبی سطح پر چیزوں کو پرکھ رہے تھے. محسن کا ذکر انہوں نے کیا، محسن کاکوروی کا ذکر کیا، اور محسن کا ذکر بنتا بھی تھا. محسن کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا ادب کا میدان، اس لیے محسن کی جسٹیفائی ہو گئے. لیکن اس کے علاوہ جتنے شعراء کا ذکر آیا ہے، امیر مینائی کا ذکر آیا، ان کی غزل گوئی اور لغت کے حوالے سے آیا. اسی طرح دیگر شعراء کا ذکر آیا ہے. جو لوگ خالص نعت کے تھے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو مجھے یہ بہت نوجوان تھا اور انرجیٹک تھا اور شعر کہہ رہا تھا اور اچھا پڑھ رہا تھا، تو مجھے یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم کوئی اچھا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا کوئی نام بھی ہوگا تاریخ ادب میں کہ نہیں. جی تو وہی سوال میں نے مشفق خواجہ صاحب سے بھی کیا، کشفی صاحب سے بھی کیا. مشفق خواجہ صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ وہ زمانہ ہے کہ ادب کے حاشیے میں بھی ذکر آ جائے نا تو بڑی بات سمجھنا. اور کشفی صاحب نے مجھے صحیح بات سمجھائی، بیٹے نعت نے چونکہ تنقید کا سامنا نہیں کیا اس لیے نعت کو وہ جگہ نہیں، نعت گو شعراء یا ان کے فن کو وہ جگہ نہیں. یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے 95 میں پہلا پرچہ نکال دیا. اب اس میں جو لوگ نعت کی تنقید میں سامنے آئے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نقاد کون ہے. ہمارے یہاں بیشتر لوگ وہ ہیں جو مقنن تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے، اس میں یہ خرابی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اور وہ بھی خاص ایک مذہبی فکر کے ساتھ. جی اس مذہبی فکر کے ساتھ آنے والے لوگوں کو ایک خاص طبقہ تو قبول کرتا ہے، جنرل ادب قبول نہیں کرتا. ایسے تنقید بنیادی طور پر سوال قائم کرتی ہے، نئے سوالات قائم کرتی ہے، اور پھر نئے سوالات قائم ہی نہیں کرتی، اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کرتی ہے. یہ بڑے ذہنوں کا کام ہے. ہر نثر لکھنے والا نقاد نہیں ہو سکتا. ہر نیا نکتہ آفریں آدمی نیا نقاد ہو سکتا ہے، وہ جس نے ایک پوری روایت کو سمجھا ہو، پڑھا ہو، جس کی نظر ہر گوشے پہ ہو، جیسے ہمارے یہاں شمس الرحمان فاروقی صاحب، جیسے ہمارے یہاں اور بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں، جیسے احمد جاوید صاحب گفتگو کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی نکتہ پہلو نیا نکال کے لاتے ہیں. تو مجھے جو سب سے بڑی دشواری تھی کہ میرے اطراف میں جو لوگ تھے وہ صرف نعت کے تھے، جو نعت پر لکھ رہے تھے. ڈاکٹر ریاض مجید صاحب تھے، ادب کے آدمی ہیں بالکل، لیکن بڑا نام بطور ناقد جو ہے، جو ادب کا مطالبہ ہے نا تنقید کے لیے، اس میں بہت مشکل سے لوگ آئے. پھر میں نے نئے لوگوں پر محنت. اس میں ایک جملہ کا میں سمجھانے کے لوگوں کو کہہ دوں کہ بچے بھی بہت دیکھتے ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کے، جو معیارات قائم کرنے کا جو کام ہے وہ نقاد کا ہے. جی ہاں. اور کس طرح سے ان معیارات پر پرکھنا ہے، تو وہ پھر اگر میں لفظ استعمال کروں سیکولر معیارات ہے نا، پھر وہ ان کو پھر مذہب سے نتھی نہ کریں. آپ بتائیے اس علم کے اپنے معیارات ہیں. اس میں ایک اور مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تنقید کے ساتھ بھی جدید تھیوریاں آ گئی نا. ہم صرف ایک شبلی والے دور میں نہیں چل رہے، مقدمہ شعر و شاعری یا حالی والے دور میں نہیں چل رہے. ہم چل رہے ہیں ایک ایسے دور میں جہاں نقد کے خود کئی دبستان ہیں. ان دبستانوں میں بہت سارے دبستان ایسے ہیں جو جہاں نعت کا بیان کرنا آسان کام نہیں تھا، بیان ہو سکتا ہے. نفسیات ہے تو نفسیات نعت گو شاعر کی بھی ہے، اس کے اندر بھی جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کا بھی اظہار نفسیاتی تنقید کے دبستان میں ہو سکتا ہے، اور کیا بھی گیا. تو میں نے کوشش کی ان لوگوں کو تلاش کروں جو مختلف دبستانوں کے ہیں. جب میں نے ناصر عباس نیر سے بھی مضمون لکھوا لیا، میں نے اور ادب کے لوگوں سے بھی مل ملا کے کام کیا، ان لوگوں کو بھی لایا، سختیات والوں کو بھی لایا. لیکن نعت کی جو تنقید ہے وہ ہماری روایت اور تہذیب سے جڑے ہوئے لوگ کر سکتے ہیں صحیح طور پر. میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم مختلف دبستانوں کے تحت جانچ تو رہے ہیں چیزوں کو،
لیکن جو تشفی ہماری تہذیب اور روایت اور نعت کی روایت ان سب کو جاننے والا کر سکتا ہے نا، شعر کی تشریح اور اس پر بات، وہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے. ہم کسی اور کا کرتا کسی اور کو پہنا کر، ضروری نہیں کہ اس کو پورا بھی آئے اور اس پہ اچھا بھی لگے، لیکن بہرحال ایک علمی رویہ ہے، اس کا سامنا کرنا چاہیے، اور کھلے ہوئے ذہن یہی کرتے ہیں، وہ گھبراتے نہیں کسی بات سے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارا ایک دوست ہے رانا آصف صاحب، تو بھی وہ میر والی ایک بحث ہمارے پوڈ کاسٹ سے بھی نشر ہوئی ہے، تو وہ ہمارے ایک دوست بلال بھائی ہیں، تو وہ بہت نقد کرتے ہیں میر پہ، تو انہوں نے اس پہ اپنی سند میں حالی کو لے کے آئے نا، تو ہمارے دوست رانا آصف نے کہا کہ بھائی یہ ایسے ہی ہے کہ تم پین کیک بنانے کے معیارات پہ پراٹھے کو اوپر رکھنا شروع کر دو. میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا، اس میں بلال صاحب، جی ہاں بلال صاحب کا ظاہر ہے ہر انسان کو اپنی سوچ اور سمجھ کے تحت بات کرتا ہے اور کرنی چاہیے. مجھے اچھا لگا کہ ان کو جس طرح بھی سوچ رہے ہیں اس کا اظہار ان کر کی رہے ہیں. اپنی سوچ ہے، ان کی سوچ ہے، لیکن اپنی سوچ کو قطعیت کے ساتھ پیش کرنا ایک بہت خطرناک سا کام ہے. آپ کہیں یہ میری رائے ہے، میں اس طرح سوچتا نہیں ہوں. وہ ہے ان کی رائے، لیکن شاید وہ کیونکہ وہ احمد جاوید صاحب نے اتنی تعریف کی نا میر کی، تو وہ رد عمل کی نفسیات میں انہوں نے بھی کافی آگے بڑھ کے کسی بات کی کی. تعریف اگر فرض کیجئے آپ اس کے ممدوح نہیں ہیں جس آدمی کی تعریف ہو رہی ہے، صرف احمد جاوید صاحب تو نہیں ہے نا، اردو کی پوری روایت میں اگر سب نے مل کر یہ طے کیا ہے، یعنی میں اس بات پہ نہیں کہ سب نے مل کر طے کر دیا تو طے ہوگا. بھائی مجھے مزاجن غالب پسند ہے، جی تو میں غالب کا طرفدار ہو جاؤں گا، اور ہو جانا چاہیے. لیکن سخن فہم ہوتے ہوئے بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو بالکل ہی فارغ کر دوں جنہوں نے ہم بات کرتے ہیں معیارات کی نا، کیا نعت پہ جو معیارات ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ روایت جاننے والے، مطلب وہ گھر کے لوگ ہی تنقید کریں تو وہ بہتر ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے ہر صنف کے ساتھ اس کا نقاد بھی اسی صنف سے اٹھا ہے. پچھلے 50 برس دیکھ لیجیے آپ، جو افسانے کا آدمی افسانے پر تنقید کر رہا ہے، غزل کا آدمی غزل کہنے والا غزل پر زیادہ بہتر تنقید کر رہا ہے. تو ضرورت ہے اس لیے کہ نقاد خود تخلیق کے کرب سے آشنا نہ ہو، تخلیقی کرب سے، تو وہ کبھی بھی حق نہیں ادا کر سکتا. صرف باہر سے بیٹھ کر بات کر لینا یہ آسان نہیں ہے. کنارے پر کھڑے کیا دیکھتے ہو، کیا سوچتے ہو، یہ دریا ڈوب جانے کے لیے ہے. تو یہ ڈوبنے والا کام ہے، دریا ڈوب جانے کے لیے. تو اس کے حوالے سے بھی جو آپ نے کوشش کی، تو مجھے تو اندازہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ جس پہ سراہا کم لوگوں نے ہوگا اور پریشان زیادہ لوگ ہوں گے. پہلے تو سب سے پہلے مذہبی طبقہ ہی کھڑا ہو گیا نا میرے خلاف. مطلب یہاں تک کی آوازیں آ گئیں کہ نعت پر تنقید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید سمجھا جائے. اب آپ بتائیے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عہد میں اپنے سامنے اپنے صحابی کو اصلاح دے رہے ہیں کہ سیوف اللہ کر لو اسے سیوف الہند کو، تو آپ دیکھیں کہ معنوی طور پر کتنا وسیع کر دیا اس کے معنی کو. تو اس کا مطلب ہے کہ نعت میں اصلاح کی گنجائش ہمیشہ رہے گی، اس لیے کہ انسانی کوشش ہے. نہیں مجھے بڑا فائدہ ہوا. مجھے کس کتاب کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ شاید میں نے آپ کے کہنے پہ ہی پڑھی تھی، رشید وارثی صاحب کی جو رشید وارثی کی کتاب ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں تنقید کا تحقیقی تنقیدی. تو میرے لیے بالکل نئے دری سے کھلے ہیں. پھر ڈاکٹر عزیز حسن صاحب کو دیکھا، عزیز حسن صاحب کا سارا کام اسی طرح کا ہے جو انہوں نے بہت جرأت سے کیا. ان دونوں آدمیوں نے جرأت سے کیا. بعض ان کی تنقید ایسی ہے کہ جو میں تنہائی میں تو قبول کر چکا ہوں، لیکن میں اس کا پبلکلی اظہار نہیں کر سکتا. نہیں، ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے، اس لیے کہ لوگ بعد میں ظاہر ہے ہمارے یہاں تنقید تو مطلب کیا بتاؤں، انہوں نے تبصرہ کیا کسی کتاب پر نعت رنگ میں، تو جن صاحب کی کتاب پر تھا وہ نوجوان شاعر تھے، ان کے کئی مجموعے آ رہے تھے ایک کے بعد ایک، انہوں نے وہ 2 صفحے پھاڑ کے مجھے پوسٹ کر دی ہے کہ آپ کی تنقید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کی تنقید ہم نے واپس بھیج دیا. لٹرلی واپس بھیج دی. تو اب یہ جذبہ ہے، کیونکہ نعت میں لوگ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کے اپنے طور پر تو یہ سوچتے تھے کہ اللہ رسول کی عطا ہے. اب اللہ رسول کی عطا میں آپ کوئی غلطی نکال دیں معاذ اللہ. نہیں ایسے اتنی سمجھ نہیں تھی لوگوں میں. مثلا میں نے ایک نعت کہی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اپنے استاد کے سامنے رکھی، بھائی اس میں اصلاح لیں، تو یہ بھی تو سارا وہی معاملہ ہے نا. اور کیا اصل میں ہمارے استاد بھی جو ہے نا جان چھڑانے کے لیے، دیکھیے لکھ کر دے دینا آسان ہے، اصلاح کرنا مشکل ہے. اصلاح کرنے میں متشاعر بنانا آسان ہے. ہاں، ایک اس کو 4 شعر الگ لکھ کے دینا، 6 شعر الگ لکھ دینا، یہ بہت آسان کام ہے. لیکن کسی کے بگڑے ہوئے کو درست کرنے کے لیے جس دماغی محنت کی ضرورت ہے اور جس مشاقی کی ضرورت ہے، وہ صرف اساتذہ کے یہاں ہوتی تھی جو ہزارہا شعر کہہ چکے ہوں، جن کا روز کا کام یہی ہو کہ صبح سے شام تک مطلب میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں. مجھے ادیب رائے پوری صاحب جب میرا مجموعہ چھپنے لگا 89 میں پہلا،
تو میں نے پوچھا کہ بھائی ادیب صاحب یہ میری چھوٹی سی کتابیں چھپنے لگی ہے، تو کہنے لگے بھائی میرے استاد کے پاس چلو. تو وہ مجھے لے گئے فدا خالدی صاحب کے پاس. تو وہ کوئی بہت ہی بیزار سی شخصیت لگے مجھے، ان کی بینائی جا چکی تھی اور ردی کا کام کرتے تھے، اس ردی کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ادیب صاحب سے پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا استاد میں ادیب ہوں. ہاں کہنے وہ پہچان گیا، بول کیا کام؟ تو انہوں نے کہا یہ سبیر رحمانی صاحب ہیں. اچھا پھر؟ اس طرح کا رویہ تھا. انہوں نے کہا یہ نعت کہتے ہیں، ان کا مجموعہ چھپنے والا ہے. کہنے دے بھائی میں پڑھ تو نہیں سکتا، تجھے آنا پڑے گا، تو جتنے دن میں تجھ مجھے سنا سکتا ہے سنا دو. سن لیا انہوں نے بیٹھ کے، 2-4 جگہ لفظ تبدیل کر دیے، لیکن ان کے لفظ تبدیل کرنے سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ جو مشاق اور ماہر آدمی ہوتا ہے، جو استاد کے درجے پر فائز ہوتا ہے، وہ صرف ایک لفظ بدلتا ہے آپ کے اس خرابے میں، اور اس کے بعد وہ ایک دم روشن ہو جاتا ہے سارا مصرع. یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں. انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو شاعر ایسے نہیں بنتا. میرے باپ نے مجھے بلا کے پوچھا کہ شاعری کرنی ہے یا شادی کرنی ہے؟ تو میں نے پوچھا شاعری کرنی ہے. تو ان کے استاد تھے بیقوت دہلوی. تو وہ کہتے تھے کہ جب میں اپنے استاد کو غزلیں لے کے جاتا تھا، وہ لیتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا، اس میں پھینک دیتے تھے بغیر دیکھے. یہ سلسلہ مہینوں چلا. کوئی 8-9 ماہ کے بعد انہوں نے میری غزل لی اور پھر دیکھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ آج دیکھا انہوں نے 9 مہینے کے بعد. تو کہنے لگے بھائی میں دیکھتا تھا وہ ساری غزلیں، لیکن اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا اب لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں. مطلب ہمارے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو اس شوق میں کہ بھی چلیے ان کا نام ان سے کچھ لکھوا لیں ایک آدھ صفحہ، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں اور کس سے پوچھ رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں. آپ تو بہت اچھا کہتے ہیں. مدثر کا تو حال وہ بیان کیا تھا انور مسعود صاحب نے کہ یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے، شعروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہاں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ہم جو آپ کی یادیں ہیں نعت کی دنیا کی، اس کو 4 حصوں میں اگر ہم تقسیم کریں کہ نعت خواں حضرات، نعت گو شاعر، وہ جو ادبی طور پر بلند پایہ شعراء رہے، پھر جو عوامی سطح کے جو نعت گو شعراء ہیں، اور نقاد. اگر آپ ویسے ہی ایک ذہن میں سوچیں کہ کون لوگ آپ کو یاد آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا آپ کی یادیں تھیں؟ دیکھیے میری بڑی قربت رہی ہے ابتدا میں صاحبزادہ شہریار قدوسی سے، جو کمپیئر ادیب رائے پوری سے، اور پھر وہی ظفر قاسمی صاحب سے، خورشید احمد سے، کیونکہ میں 90 میں گیا تھا ان دونوں کے ساتھ کینیڈا پہلی بار. اور اس زمانے میں کینیڈا جانا ہی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. ایک مرتبہ ریجیکٹ ہوا ویزا، پھر دوبارہ ملا. خیر ہم گئے تو ایک بالکل نئی دنیا میں پہنچ گئے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں یہ لوگ پوچھتے تھے کہ نعت خوانی کیسے ہوگی، اور اس زمانے میں جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ٹکٹ لگا کے پورا انتظام کیا اس کو پورا کرنے کا. تو خیر وہ ان دونوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. پھر مجھے بدی بھائی کے ساتھ ان کی آرگنائزیشن کے تحت گیا، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. فصیح الدین صاحب کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا. تو نعت خوانوں کا جو آپ کو اپنے اوائل عمری میں ایک بڑے نعت خوانوں میں پڑھنے کا موقع مل جائے، آپ کو منظور الکونین کی محبتیں مل جائیں، آپ کو مرغوب حمدانی برادران کی محبتیں مل جائیں، تو یہ سب. لیکن میں مزاجاً کم آمیز تھا، اس لیے کہ میں بچپن ہی سے لکھنے پڑھنے کے شوق میں مبتلا تھا. نعت خوانی میری ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر میں نعت خوانی نہ کرتا تو میں اتنی کتابیں نہ چھاپ سکتا. آج اگر میں نے 100 سے اوپر کتابیں چھاپی ہیں اور نعت رنگ مسلسل نکل رہا ہے، تو میری نعت خوانی کی مقبولیت اور شہرت کی وجہ سے. یہ بھی اللہ نے ایک راستہ بنا دیا، ورنہ اس زمانے میں کون کتاب کے لیے معاونت آپ کو فراہم کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں آتا. تو ان سب سے ملنے نے میری شخصیت پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے. مطلب ایک تو اعتماد پیدا ہو گیا آپ میں کہ آپ نے اپنے وقت کے بڑے لوگوں سے، پھر یہاں صدیق اسماعیل ہیں، سعید ہاشمی ہیں، اور آپ کے والد ہیں اعجاز صاحب، ان لوگوں کے ساتھ مختلف وقتوں میں میرا جانا آنا رہا. بچپن ہی میں گلبہار نعت کونسل میں بہت ایکٹیو ہو گیا. وہاں قمر خان رحمانی صاحب ہمارے اساتذہ میں تھے. انہوں نے مجھے بہت جب صلاحیت دیکھی تو انہوں نے آگے کر دیا، سیکٹری بنا دیا. اس زمانے میں کل پاکستان محافل نعت کرانا، مرزا منیر بیگ کے ساتھ یہاں شارع قائدین پہ جو بڑی محافل نعت ہوتی تھی اس میں نظامت کرنا، ان سب چیزوں نے آہستہ آہستہ ایک اعتماد کا لیول بہتر کیا. لیکن جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا اس میں صاحبزادہ شہریار قدوسی تھے، اور آپ نے بھی ان کے بارے میں یقیناً اپنے دادا سے بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی جملے باز اور محفل کو گلزار بنا کے رکھنے والے آدمی.
پھر ادیب رائے پوری کے ساتھ میرا بہت ایک وقت گزرا، کیونکہ ادیب صاحب بھی اپنے سے چھوٹوں میں اگر کوئی صلاحیت دیکھتے تھے تو بہت آگے بڑھاتے تھے. اور پھر قمر انجم صاحب کے ساتھ آرام باغ والی آرام باغ کی محافل میں بہت کم گیا پڑھنے، لیکن 2 بڑی کانفرنسوں میں گیا، اور اس کی بھی وجہ شاید یہ تھی کہ ریاض مجید اور طائب صاحب وہاں صاحب آئے تھے وہاں پر. تو اسی میں ایک سیدنا امیر حمزہ کانفرنس تھی اور ایک امام حسین کانفرنس تھی، تو اس میں سلام وغیرہ پڑھا میں نے. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شاعری کے ساتھ ایک حوالہ بن گیا تھا میں. لیکن بہت سارے لوگوں نے میری تربیت میں، ظاہر ہے ہمارے بزرگوں کا ایک فیض یہ ہے کہ وہ ذرا بھی صلاحیت دیکھتے تھے تو تھپکتے تھے، لے جا کے متعارف کراتے تھے، چاہے نعت خانوں میں ہوں چاہے نعت گو شعراء میں ہوں. تو ان سب کے ساتھ بے شمار ایسی یادیں اور بے شمار ایسے واقعات ہیں جس کو سنانے کے لیے ایسے کئی پروگرام ایک آدھ کوئی دلچسپ واقعہ چاہیے ہوں گے. نہیں، بہت سارے واقعے ہیں، لیکن شوقی کے لیے ایک بتا دیتا ہوں کہ، اور یہ بھی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں بہت ساری گاڑی ہو جاتی ہیں تو بعض اوقات سننے والے بھی گھبرا جاتے ہیں. تو ہم وحید ظفر اور میں اور خورشید جب گئے کینیڈا، تو وہاں ایک خاص قسم کی گھڑی بنی ہوئی تھی، وہ بہت معروف ہے، کینیڈا کے ایک پارک میں بنی ہوئی ہے. تو اس موقع پر ہم آپس میں، ظاہر ہے کہ اب پروگرام نہیں ہے جس دن، تو اس دن کیا کریں گے، تو کھیل رہے ہیں، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، کبھی کشتی لڑ رہے ہیں آپس میں، کبھی ایک دوسرے کو کچھ سنا رہے ہیں. مسجد میں ٹھہرتے تھے، مسجد بند ہو گئی تو اب اس کا جو سارا ایریا ہے جس میں پبلک نماز پڑھتی تھی وہ ہمارے دسترس میں تھا رات بھر، تو ہم اپنا شغل میں دربار لگایا ہوا. تو اس میں پارک میں ایک دن الحاج خورشید احمد میرے کندھے پہ آ کے بیٹھ گئے. تو وحید ظفر نے پوچھا کہ تم بتاؤ کون ہے تمہارے کندھے پہ. تو میرے منہ سے بے ساختہ ایک بیہودہ جملہ نکلا جس کا مجھے اب بھی ملال ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ مجھے شہریار کے ساتھ رہا ہوا تھا تو جملہ کہہ دینے کی عادت تھی. اور میں مشفق خواجہ کے اس بات پر آج بھی یقین رکھتا ہوں کہ جملہ اگر سوج گیا ہے تو ادا کر دو، اس لیے کہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. بندہ پھر آ جاتا ہے، بندہ ضائع ہوتا ہو جائے تو جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو وحید ظفر نے جب پوچھا کہ بتاؤ تمہارے کندھے پہ کون ہے، تو میں نے کہا تیسرا کالا ہے. چونکہ خورشید بھائی کا تعلق تھا ایسے گھرانے سے جو موسیقی کا حوالہ تھا، تو وہ بہت ناراض ہو گئے اور 3 دن تک ناراض رہے. اس کے بعد پھر خیر ہماری ہارمونیم بجانے والے سمجھتے ہیں کیا ہے تیسرا کالا. تو اس لیے میں نے وہ اصطلاح استعمال کی. اور تو اس طرح ہم ہنستے تھے آپس میں. ضروری ہے کہ اچھا، اس وقت ناراض نہیں ہوتے تھے لوگ. ناراض بھی ایسے ہوتے تھے کہ آپس میں لڑ لیے، پھر مل لیے شام کو چائے پہ، پھر کیونکہ رہ بھی نہیں سکتے تھے ایک دوسرے کے بغیر. دوسرا یہ جو شوقی ہے اور بدلہ سنجی ہے نا، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اگر وہ زندہ ہے تو وہ برداشت بھی کرے گا. وہ بھی ہم پہ جملہ لگاتے تھے. اچھا، نعت خانوں کے بارے میں ایک بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلے اول یہ کہ نعت کے یہ آرٹ فارم ہے اور کیا نعت آرٹسٹ ہے. اس والے مسئلے پہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، آرٹ فارم تو ہے لیکن نعت خواں آرٹسٹ نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ نعت خوانی کا جو معیار ہے وہ ایک سلسلہ تعلیم و تعلم ہے، مجلسی زندگی میں ہے نا سارا سلسلہ. ہم جب مائک پر بیٹھتے ہیں تو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہم مجمع کو جو سنائیں گے وہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم شائستگی سے، لطافت سے، محبت سے اور پوری انکساری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں، اور وہی انکساری مجمع میں بھی ہونی چاہیے. جہاں آپ آرٹسٹ بن کر آتے ہیں نا، تو آپ کی طبیعت کا تکبر، آپ کی باڈی لینگویج سب بتاتی ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. جیسے ہی آپ کچھ اور پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، یا آپ کچھ اور سوچتے ہیں، تو آپ معاشرے سے محفل سے کٹ جاتے ہیں. اب لوگ آپ کا تماشا تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی نعت سے حظ نہیں اٹھا سکتے، نہ آپ کی نعت جا سکتی ہے. کیونکہ نعت خواں بھی اس کیف کو اگر وہ جڑ جائے پڑھنے کے دوران، جو لازمی ہے کہ ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ آپ کوشش میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وابستہ اگر آپ نہیں ہوئے اس ماحول سے، اس خوشبو سے جو مدینہ طیبہ کی ہے، تو پھر آپ کا نعت پڑھنا کیا نعت پڑھنا. کیونکہ جب آپ متاثر ہوں گے تو آپ کا سامع بھی متاثر ہوگا. آپ کی آنکھیں بھیگیں گی تو آپ کے سامع کی آنکھیں بھی بھیگیں گی، کیونکہ وہ سب ٹریول کر رہا ہے بذریعہ آپ کے.
تو یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اچھا، ایک متنازع سوال جو یقیناً آپ اس کا جواب دے بھی چکے ہیں. جنگ اخبار میں شاید آپ کا ایک انٹرویو یا مضمون تھا کہ پیسے کے حوالے سے کہ بھائی ایک تو ہے کہ وقت طے کر لیا اور منتظمین کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے اخراجات اور معاملات. لیکن اب مجھ سے ایک سوالات بچے بہت پوچھتے ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں یا جو ہماری طرف محفلوں میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نعت خوانوں پہ پیسے پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری روایت ہے، اس کی دلائل ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلچر بدلنا چاہیے ہمیں، اب وقت آ گیا، یا پھر اس کو اصل میں جسٹیفائی کرتے رہیں گے؟ کچھ چیزیں نا، جب میں سیاسیات میں پڑھا تھا تو مجھے پڑھاتے تھے کہ ایک ہوتے ہیں قوانین وہ جو حکومت وقت طے کرتی ہے، اس کی پاسداری لازم ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں جو معاشرہ طے کرتا ہے جی، خود، جو روایت بن جاتی ہے معاشرے میں. وہ قوانین نہیں ہوتے، روایت ہوتی ہے، لیکن روایت معاشرے کے قوانین سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اس کو بدلنا بہت مشکل ہے. ہوا یہ کہ سما کی محفلوں میں جو نذرانہ چلتا تھا تو اس وقت مجلس کی ایک مرکزی شخصیت ہوتی تھی صاحب مسند. تو طریقہ یہ تھا کہ وہاں جا کے نظر پیش کر دیتے تھے لوگ، وہ مجھے تو بڑا اچھا لگتا تھا وہ، اور ایک مؤدبانہ اس میں ایک طریقہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے جیسے ہمارے ہاں یہ ویڈیو اور زیادہ سوشل میڈیا آ گیا تو 90s کے بعد سے مسائل یہ پیدا ہوئے کہ نعت خواں، پہلے تو نعت خواں بھی اکیلا نہیں پڑھتا تھا، میلاد پارٹیاں ہوتی تھیں. یہ جب قیام پاکستان کے فوراً بعد کی بات کرو، اکا دکا ایک نعت خواں تھے، یہاں سے بیزاد لکھنوی بھی پڑھتے تھے ریڈیو پاکستان پہ، جو ظاہر نعت خواں نہیں تھے لیکن اپنا کلام ترنم سے پڑھتے تھے. ادھر سے اعظم چشتی صاحب پڑھتے تھے. اس طرح کے نعت خواں تھے جو سولو پڑھنا شروع ہوئے. اس کے بعد سولو نعت خواں آنے شروع ہوئے جو انفرادی سطح پر پڑھنے لگے. ان کی اپنی آواز کا ایک تشخص تھا، اس میں مقبولیت بھی ہوئی ان کی، اور انہوں نے جگہ بھی بنائی. اصل چیز یہ ہے کہ جب وہ سولو پرفارمنس شروع ہوئی نا تو اس سے وابستہ ہو گئے زیادہ لوگ اور محبت کا اظہار کرنے لگے زیادہ شدت سے. تو بجائے مرکزی محفل میں صاحب مسند کی حیثیت کم ہوتی گئی اور محافل نعت میں نعت خواں فوکس بن گیا. اب سارا جو بھی مجمع کی توجہ، میڈیا کی توجہ اور سارے سامعین کی توجہ سب اسی پر جا کر ٹوٹ پڑے یا اس پر جو بھی نثار کر دیا. تو وہ کیا ہوا کہ ایک والہانہ پن شروع میں تھا اس میں، لیکن والہانہ پن اس کے بعد دیوانہ پن میں تبدیل ہوا. اور اب عالم یہ ہے کہ اگر آپ روکیں یا کوشش کریں روکنے کی تو آپ پر نہ جانے کون کون سے فتوے لگے جاتے ہیں اور کون کون سی بری باتیں آپ کے لیے کہی جاتی ہیں. مجھے جاوید صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر آپ اس طبقے کو کچھ کہہ دیں تو مذہبی طبقے کو کچھ کہہ دیں تو پھر اپنے شجرے کے لیے اس کی تفصیل کے لیے تیار رہیں. کچھ ویسے حالت، کیونکہ مرزا منیر بیگ صاحب نے کراچی میں کوشش کی تھی بہت پہلے کہ انہوں نے مجھے، یوسف میمن کو اور خود کھڑے ہوئے اور شان سارل آبادی کو شامل کیا اور یہ طے کیا کہ ہم محفل میں لفافے بانٹ دیں گے. جی، اچھی بات ہے، جس کو جو دینا ہے وہ اس میں رکھ لے. ہوتے کئی جگہ بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن کسی نے نہیں دیا. اچھا، مطلب لوگوں کا یہ مزاج ہی نہیں تھا، شاید بن نہیں سکا. ان کو پہلے یہ بڑے مسئلے پیدا ہوئے. پبلک میں لفافے کر دیں گے، جس کو جو ڈالنا ڈال لیں، اس باکس صحیح سے ان کے پاس دے دی جائے، وہ کچھ پیسے رکھ لیں اور دینا چاہیں تو دے دیں. پھر اور سطح کی بھی چیزیں، عوام کا ذہن جو ہے نا بالکل مختلف سطح کا آتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ بلوچستان کی ایک محفل میں، ایک سردار کے یہاں محفل تھی اور میں اور شہریار قدوسی صاحب وغیرہ یہ پڑھ رہے تھے. محفل شروع ہوئی تو نظرانہ شروع نہیں ہوا تو نعت خواں جو ٹھیٹ نعت خواں تھے وہ تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو شہریار، وہ کیا کہتے ہیں، سوکھی محفل ہو رہی ہے. تو شہریار قدوسی صاحب نے ہمت کی اور ایک 2 روپے کا نوٹ نکال کے سردار صاحب کے پاس گئے جو ان کے عزیز تھے کوئی، جن کے یہاں محفل ہو رہی تھی. تو اس آدمی نے ایسے دیکھا، نوٹ کو اٹھایا، ایسے ایسے دیکھا اور اس کو کہا کہ بھائی ہمارا نہیں ہے. اس کے بعد ساری محفل میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ حرکت دوبارہ کر سکے یا کوئی ترکیب سازی کرے کہ اس سے کچھ بہتر ہو جائے. تو اس طرح کا جب عوام کا مزاج ہو کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر مجھے دینا ہے تو پھر مجھے اپنے حساب سے دینا ہے اور وہ پھر اس طرح پیسہ پھینکنے پر آتے ہیں. اچھا، پھر بعض علاقے ہیں، ہمارے بعض علاقے ہیں جو چیزوں کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں بہت وارفتگی ہے پنجاب میں اور وہ بہت خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدمت اسی وقت کرنا چاہتے ہیں جب آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا، صحیح. تو ایسے ہی ایک اجتماع میں ہمارے ایک بہت گہرے دوست اور معروف نعت خواں پر کسی نے کوشش کی کہ گڈی کھل کر ان پر بکھر جائے،
لیکن اس کا پن پوری طور پر کھلا نہیں. تو وہ گڈی جو ہے وہ ہمارے سینئر نعت خواں کے منہ پر آ کر لگی. تو ظاہر ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے, ان کو ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہوا. جب نعت ختم ہوئی تو وہ آدمی آیا معذرت کرنے کے لیے کہ قاری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کو چوٹ لگی ہوگی. کہ نہیں, مجھے تو پھول کی طرح لگی. یہ بھی ایک مسئلہ, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ کوشش کی ہے. کنکلوڈ ہم اس بات کو یوں کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نعت خوانوں کی خدمت ضرور کریں, اور وہ والا بھی موقف ٹھیک نہیں ہے کہ ان کو خدمت نہ کریں اور کوئی پیسے نہ دیں, لیکن بس اس کے اندر ایک سلیقہ پیدا کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ نعت خوانوں کی جب مقبولیت ہو جاتی ہے نا, ہمارے سارے نعت خواں جاب کرتے تھے جی, اور میں نے تو ساری زندگی کی, میں نے نہیں چھوڑی کبھی. جی, اس لیے کہ مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں نے اگر اپنے آپ کو اس پہ چھوڑ دیا تو میرے یہاں تھوڑا وہ آ جائے گا, انکسار زیادہ آ جائے گا غیر ضروری. تو میں نے اس انکسار کو بڑھانے اتنا رکھا جتنا جائز تھا, کیونکہ جب آپ اپنی جیب سے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر آپ کسی کی طرف دیکھتے نہیں. لیکن اب ہمارے یہاں دوبارہ ایک تحریک کراچی سے چلی ہے آداب نعت کی, اور اس میں ہمارے ایک استاد ہیں قمر رحمانی صاحب, انہوں نے پھر کوشش کی ہے. لیکن کوششوں کے اہداف جو ہے نا, اس کو متعین کرتے وقت لوگ طے نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا ہے. نعت کے آداب صرف نعت خواں کی ذمہ داری نہیں ہے, بالکل انتظامیہ کی ذمہ داری ہیں. بہت ضروری. اب یہ جو ہمارے علماء نے آج کل جو ہنگامہ کیا ہوا ہے خاص سطح تو ٹارگیٹ پہ آج کل نہیں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ یہ تھا, ایک چھوٹا سا منظر بتا دیتا ہوں, اس میں خود ہی سمجھ میں آ جائے گی بات. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب علامہ شفیع اکاڑوی کے جوتے اٹھا کر وقت کے معروف نعت خواں جاتے تھے, اور ابتدا میں 1 یا 2 نعتیں پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی انہیں, اتنا ہی کام تھا نعت خواں کا محفل میں. پھر علماء 5-5 گھنٹے خطاب کرتے تھے. پھر نہ جانے کیا ہوا بیانیے کو, کہ وہ بیانیہ معدوم ہوتا چلا گیا, عالم کی تقریر مختصر ہوتی چلی گئی, اور نعت خواں کا پورشن بڑھ گیا. کوئی وجہ تو ہوگی اس کی, یہ وجہ تلاش کریں علماء خود, انویسٹیگیٹ کریں کہ ایسا کیوں ہوا. کیونکہ یاد رکھیے کہ جو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اگر وہ عصری تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو روز ایک کہانی کوئی نہیں سن سکتا روایت کی, روز ایک واقعہ کوئی نہیں سن سکتا ہر مرتبہ. تو آپ اپنے بیانیے کی سطح کو اتنا بلند کریں کہ لوگ ہر جمعے یہ سوچ کر آئیں, ہر محفل میں یہ سوچ کر آئیں کہ مجھے آج ان سے یہ پوچھنا ہے, یا یہ آج اس موضوع پر کیا کہتے ہیں سنو. آج بھی علماء ہیں نا جن کا دور دور سے لوگ خطاب سننے جاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے بیانیے میں کچھ ہے. نعت خواں 50 سال تک ایک نعت پڑھے گا, لوگ سنتے رہیں گے اس کو, بلکہ جو نعت بدلے گا تو کہیں گے نہیں والی سناؤ پہلی والی. آپ کی لڑائی نعت خواں سے نہیں ہونی چاہیے, نعت خواں کا قصور نہیں ہے اس میں. صحیح بات ہے, کیونکہ وہ ایک تو کسی کے خلاف نہیں ہے, اس کے بیانیے میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے, وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کر رہا ہے. اچھا, اب اس میں شعور کی کمی ہو سکتی ہے, اس کے بیانیے میں بے احتیاطی ہو سکتی ہے, بے تمیزی ہو سکتی ہے, اس کا اپنا انداز کچھ کمزور ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے, وہ تو صرف گلے کی بنیاد پر آیا. آپ پر جو 8-8 10-10 سال خرچ ہوئے ہیں, امت نے خرچ کیے ہیں, اس کا جواب کون دے گا کہ اس کے بعد آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, کیا کیا آپ نے. تو یہ بہت بڑے سوال ہیں جس پر کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. صرف گلے پھاڑ پھاڑ کے مذاق اڑانا اس سے معاشرے کا حل نہیں ہوگا. صحیح بات. اس لیے کہ آپ کسی چیز پر جب اعتراض کرتے ہیں تو وہ اعتراض ہی رہتا ہے جب تک آپ اس کا کوئی حل نکال کر نہ دیں. تو آپ 600 سال یہ بیان کرتے رہیں کہ نعت خواں یہ کر رہا ہے, نعت خواں یہ کر رہا ہے, نعت خواں کو یہ مت دو. اچھا, یہ مت دو تو کیا کرو, ہمیں دے دو. اچھا, جو ہمیں دیا گیا ہے 70 برس میں اس کا کوئی حساب دے دیجئے کہ بھائی 70 برس سے آپ کو امت نے زکوٰۃ دی ہے, آپ نے اس کا کوئی تو حساب دینا ہے نا کہیں پہ کہ بھائی یہ 70 برس اس مدرسے نے آپ کی یہ زکوٰۃ لی, اور یہ لوگ پیدا کیے جن کو لے جا کے آپ دنیا میں کہیں کھڑا کر دیں کہ یہ کام کرے گا. ایسا کوئی مٹیریل نہیں نکل رہا, ایسا کوئی وجود مسعود سامنے نہیں آ رہا. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر دونوں طرف کیا فائدہ ہے. بلکہ دیکھیں وہ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں تو الحاد وغیرہ جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں, دین بیزاری بڑھ رہی ہے. پہلے تو یہ نا کہ احکامی ورژن سے لوگوں کا ایک لڑائی تھی, اب تو عقائد اور سوالات فلسفیانہ نوعیت کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کیا حال ہے, پہلے تو ہم باہر کا رونا روتے تھے نا, میرے ساتھ اکثر علماء باہر جاتے تھے, میں ان کو سمجھاتا تھا کہ یہاں کے مسائل سمجھو, پہلے یہاں آ کے وہ میاں بیوی کے قصے مت سنانا لڑائی جھگڑوں کے ساز بہو کے, اس معاشرے کو یہ سب ہے ہی نہیں ان کے یہاں,
یہ سب الگ الگ رہتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک کراچی کی بہت بڑی یونیورسٹی میں کچھ لوگوں نے ایک بہت بڑے صاحب علم ہیں، عالم ہیں، ان کو بلا لیا. میں نے منع بھی کیا ان کو نہیں بلاؤ، یہ یونیورسٹی کے مزاج کے نہیں ہے. انہوں نے گفتگو یہاں سے شروع کی. اب اس میں لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھے، ظاہر پردہ تھا، اس میں سیگریگیشن تھی. ان کو تقریر کرتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہاری بیوی لنگڑی ہو؟ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے تمہاری بیوی لولی ہو، بہری ہو، اندھی ہو، کاڑی ہو؟ پتہ نہیں کیا کیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کہاں لے کے جا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح ایمان بھی تمہارا مکمل ہونا چاہیے جیسے تم پوری مسلم بیوی کے خواہش مند. تو اب اس میں وہاں پہ لڑکی نے چل مچا دیا کہ آپ یہ کس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اب جدید دنیا کے اندر جو ہمارے حضرات ہیں ان کے لیے ایک ٹرم ایجاد ہوئی ہے کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن. اب ان کو ڈسیبل کہنا بھی اچھا نہیں لگتا. واقعی میں یہ بات ٹھیک ہے. اور یہی تربیت یونیورسٹیز میں ہمارے یہاں اسپیشل پرسن کہلاتے ہیں. اس کے لیے بہت مختلف جو ہے وہ اصطلاحات آ گئی ہیں. اور اصطلاحات کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کی تکریم کرنا، ان لوگوں کو عزت دینا. اب آپ بتائیں نا یونیورسٹی میں آ کے جب آپ یہ بولیں گے کہ تمہاری بیوی لنگڑی نہ ہو، اس کو ایمان سے کریں گے، تو لوگ تو پریشان ہوں گے. بال کہ کچھ اور بہت باتیں نکل گئی. آخر میں چند کوئک سوالات ہیں کہ ایک تو وہ نعت خواں جو آپ سے پہلے کے یعنی سینئر ہے، آپ کے ہم اثر ہیں. آپ کے بعد والوں میں کون سے نعت خواں ایسے ہیں کہ جو آپ کو بڑے پسند ہیں اور آپ ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو سننا ان کو؟ دیکھیے، میں ہر نعت خواں کو پسند کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو اس کی نسبت کو دیکھتا ہوں. صحیح. لیکن اس پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر وہ اس میں بھی آگے ہو جائے کسی طریقے سے، وہ صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف گلے بازی کا کام ہے. یہ گلے بازی کا کام نہیں ہے، یہ دل میں اترنے کا کام ہے. اور دل میں اترنے کے لیے آپ کی طبیعت میں انکسار، تواضع، آپ کی نیکی، آپ کی گفتگو، آپ کی نشست و برخاست، آپ جس کے محفل کے گئے ہیں، اور اگلی مرتبہ بھی کوشش کرے کہ یار انہیں کو بلاؤ، ان سے جی خوش ہوا تھا. یہ جو ایک مومن مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے کلمہ خیر اس کے پیچھے ہے نا کہ یار وہ آئے تھے اچھا لگا تھا، یہ کمائی ہے. تو ہر اس نعت خواں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سطح پر رکھ کر نہ دیکھے کہ میں ایک اسٹار ہو گیا ہوں لہٰذا لوگوں سے ہاتھ چوموانا ہی میری تسکین کا باعث ہے. یہ چیز تو تباہی کا باعث ہے. میں بہت پہلے سے کوشش کرتا ہوں کہ محفل میں اکیلا جاؤں، میرے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے جوتے خود اٹھاؤں، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی طبیعت کی خرابی کا اہتمام کرے. میں کیوں اپنے نفس کے لیے ایک نیا جنجال پالوں؟ تو اپنی نگہداشت، اپنی زبان کی نگہداشت، اپنے عمل کی نگہداشت آپ پر فرض ہے. جب آپ اپنے آپ کو جھکا لیں گے تو سب آپ کا تکریم کریں گے. اور آپ کی توقع یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تکریم کریں. آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں تو آپ یہ کہیں کہا جائے کہ بھئی اس نے آپ کی امت کی تکریم کی، اس نے ان کی دلجوئی کی، اس نے ان سے محبت کی. آپ نفرت کی عینک کو گھر پہ رکھ کر آئے اگر ہے بھی آپ کے پاس، وہ تو سب کے پاس ہے. مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم سب پسند اور ناپسند کے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو اب اپنا اور پرائے کا مسئلہ یہ آ گیا ہے، مسلک، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند، پھر گروہ وجود میں آ گئے ہیں. کوئی علاقائیت کی بنیاد پر ہے، کوئی مسلک کی بنیاد پر ہے، کوئی کسی کلچر کی بنیاد پر ہے. مطلب اب کوشش ہے کہ اپنوں میں کہ کون سا دین ہے، کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہے، کون سی نعت خوانی ہے یہ جو آپ کو علیحدہ کر رہی ہے بجائے جوڑنے کے. یہ سوال ہم سب کے سامنے ہے اور ہم سب کو بہت جلدی چلے جانا. ویسے میں دیکھنے والوں کو ضرور کہوں گا، مجھے 2 نعت خواں اس عہد میں بڑے جو پسند ہیں نا، نئے نعت خوانوں کی اگر بات کروں، پتہ ہے وہ ان کو بھی آپ نئے گنے نہ نہیں گنے. ایک ہمارے سید ذبیح مسعود صاحب اور سرور حسین نقشبندی صاحب، ان دونوں سے مل کے بھی خوشی ہوتی ہے. پھر ماشاء اللہ سے ان کا پڑھنے کا بھی رنگ بڑا اچھا ہے. اور پھر سرور بھائی تو وہ ذرا ادبی نوعیت کے کام بھی کر رہے ہیں، نعت گوئی. مجھے ایسی شخصیات بڑی پسند ہے آپ جیسے کہ نعت کہہ بھی رہے ہیں، نعت پڑھ بھی رہے ہیں اور نعت کے حوالے سے کانفرنسز کر رہے ہیں، رسالے نکال رہے ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ نعت نے تو آپ کو سب کچھ دیا. اللہ نے نعت کے نام پر آپ کو نوازا. آپ نے بھی کوئی خدمت کی یا صرف اتنی خدمت کی جتنا پڑھنے کی تھی، اس سے آگے کوشش کرنی چاہیے. اچھا، نعت گو شعرا ظاہر آپ کو بہت پسند ہوں گے. اگر کوئی کوئکلی 1-2 نام آپ کے ذہن میں جو بہت اچھے لگتے ہوں آپ کو ذاتی حیثیت میں، ہم کسی معیارات پہ نہیں ان کو پتہ کریں؟ نہیں، بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے قیمتی. میرے ذہن میں اتنے لوگ ہیں کہ اب میں کیا کس کا نام لوں. بل اگر صرف کراچی کی حد تک رہوں تو مجھے سلیم کوثر اور سرچار صدیقی یہ لوگ زیادہ پسند تھے. ان کے یہاں تخلیقی سطح بہت بلند تھی. باہر چلے جائیں تو حفیظ طائب صاحب ہیں، ریاض مجید ہیں، آسی کرنالی صاحب بہت شگفتہ نعت کہہ رہے تھے. اس طرح اور بے حساب لوگ ہیں ماشاء اللہ انڈیا پاکستان میں.
اور خواجہ شوق ایک میں نے حیدرآباد دکن کے ایک شاعر کے دو تین کتابیں پڑھی، بے پناہ کلام. مقصد یہ پوچھنے کا کہ دیکھنے والے نا کچھ تعلق پیدا کریں، کچھ لوگوں کو ڈھونڈیں انٹرنیٹ پہ، ایسی چیزیں بھی سرچ کریں نا کہ بھئی کہ اچھا شاعر نعت کا کون ہے، اچھا نعت کا کون ہے. کچھ اگر نعت کے اشعار آپ کو جو پسند ہو، مختلف کچھ بھی ذہن میں آ رہے ہو، کہ ہوتا ہے نا کہ بہت پسند ہوتے ہیں کچھ شعر، اور سارے نہیں کچھ بھی ایسے 2-3 شعر تاکہ ہم سے، میں تو ذوق کی تربیت کے لیے لوگوں کے لیے نا. آپ اپنا بھی شعر سنا سکتے ہیں، اپنا شعر بھی پسند ہوتا ہے. اپنے شعر تو خیر سب سناتے ہیں. سلیم کوثر کا میں نے ذکر کیا، ان کا ایک شعر سناتا ہوں کہ خوشبو کو مہکانے والے کیسے ہوں گے، خوشبو کو مہکانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ کی راہ پر چلنے والے خوش قسمت ہیں، آپ کی راہ پہ چلنے والے خوش قسمت ہیں، آپ کی راہ بتانے والے کیسے، آپ کی راہ بتانے والے کیسے، آپ کی راہ بتانے والے کیسے ہوں گے. روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن، روشن ہوں گی مسجد کی محرابیں لیکن ان میں دیا جلانے والے کیسے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا شعر ہے. تو اصل میں نعت پوری جمالیات کے ساتھ، تخلیقی قوت کے ساتھ اور ایک نئے طرز احساس کے ساتھ سامنے آئے نا. میں تو ظاہر اتنا نعتی ادب کو پچھلے 30 35 40 برسوں میں پڑھا ہے کہ کئی قسم کی آوازیں محفوظ ہیں میرے پاس. اور ایک بہت غزل کے شاعر تھے ہندوستان کی، ان کا ایک شعر بالکل الگ طرح کا کہ ایک انسان مگر کس کی طرح، ایک انسان مگر کس کی طرح، دوسرا کوئی نہیں جس کی طرح. ارے واہ واہ. دوسرا کوئی نہیں جس کی طرح، دوسرا کوئی نہیں جس کی طرح. واہ واہ واہ. ایک انسان مگر کس کی طرح، دوسرا کوئی نہیں جس کی طرح. کیا بات. ایک شاعر ہے، میں اگر شاید ان کا صحیح نام لے سکوں، حسنین اکبر نام ہے، حسنین تو ان کے نام میں آتا ہے. وہ مظہری، پتہ نہیں ان کا شعر میں نے دیکھا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ مدح شاہ دو عالم کی کیا بات ہے، حمد کی حمد ہے، نعت کی نعت ہے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ موضوع. بہت اس طرح کے تو ماشاءاللہ. اچھا آخری سوال یہ کہ جو آپ کے جو اس وقت پروجیکٹس چل رہے ہیں اور جو فیوچر کچھ پلانز ہیں آپ کے، اگر وہ آپ دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسی سوال پہ پھر ہم پوڈ کاسٹ. دیکھیے میرا سارا کام جو تھا وہ تعلیمی اداروں کے لیے تھا. میں نے نعت کے فروغ کا جب خیال میرے ذہن میں آیا نا، تو میرا عام آدمی نہیں تھا میرا مسئلہ تعلیمی ادارے تھے. کیونکہ جب مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں یونیورسٹی میں ایک آدمی پی ایچ ڈی کے لیے گیا اور وہاں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ نے اس کو بھگا دیا یہ کہہ کے کہ نعت پر ایک پی ایچ ڈی ہو گیا کافی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور میں نے طے کر لیا کہ اس کے بعد میں ہر صورت میں ہر یونیورسٹی کو بھر دوں گا انشاءاللہ. پچھلے 35 برس میں میرے خیال 125 کے قریب کتابیں میں نے تنقید پر، تحقیق پر چھاپی ہیں، کتابیات پر چھاپی ہیں نعت ریسرچ سینٹر نے. اور میں نے کچھ نہیں کیا، صرف کاٹن کے کاٹن بنائے اور یونیورسٹیوں کی لائبریری بھرتا گیا. اب جب یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے سامنے وہ سب چیزیں گئیں تو انہیں مٹیریل مل گیا، ایک نیا موضوع کھل گیا اردو میں. اب وہ ہر سال مجھ سے موضوعات پوچھتے ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے اپنی کامیابی اپنی زندگی میں دیکھ لی الحمدللہ کہ میرا خیال ہے 100-150 کتابیں تو صرف تنقید پر آ چکی ہیں، نثر پر آ چکی ہیں. پی ایچ ڈی کے مقالے چھپ رہے ہیں اس وقت. تو یہ مجھے صرف تھا کہ یونیورسٹی میں چونکہ نئے اذہان پرورش پا رہے ہوتے ہیں، نئے ذہنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نعت کی حرمت اور نعت کی عظمت کا پہنچنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے کہ جب تک مسلم نوجوانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا نہیں کریں گے، ہم زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. میں پوری زندگی پر محیط کر کے کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کامیابی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں زندگی. اگر ان کی محبت ہے تو پھر دین بھی آپ کا ہے اور دنیا بھی آپ. بس ایک اضافی بات ذہن میں آ گئی، آپ کے ماشاءاللہ صاحبزاد تابش بھی بہت سی نعت پڑھتے ہیں، اور آپ نے تو کچھ انگریزی میں بھی کام کیا، کچھ انگریزی نعتیں بھی غالباً پڑھی ہے. جی میرے کلام کے 2 ٹرانسلیشن انگریزی میں چھپے، لیکن میں نے کوئی 6 کتابیں اب تک چھاپ دی ہیں نعت ریسرچ سینٹر سے انگریزی میں نعت پر، حمد پر. اس لیے کہ میرا اب اگلا پروگرام یہ ہے کہ پاکستان میں تو ویسے بھی انگریزی پڑھنے والا جو طبقہ ہے وہ مذہبی کتابیں نہیں پڑھتا، عموماً نہیں پڑھتا. اور شاعری تو ظاہر ہے کہ وہ مذہبی شاعری سے ویسے بھی لوگوں کو عام یہ جو کلاس ہے وہ الگ چیزیں پڑھتی ہے. لیکن یہی تو ہمارا امتحان ہے، ہم نے دستک ان ذہنوں پر دینی ہے جو اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے ان لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھانا جو آلریڈی پڑھ رہے تھے.
تو پڑھے ہم ہوئے نے وہ ذہن بنانے ہیں جو اس طرف آئے، اور اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی ہے. الحمدللہ. ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں کوشش کرتا ہوں جہاں جہاں کوئی روشنی نظر آئے ان کو پڑھتا ہوں. نوجوانوں کو تلاش کرتا ہوں جو نئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، جو نئے موضوعات پر کام کر سکتے ہیں. بے شمار موضوعات پر کام کرا چکا ہوں میں، اور ہر سال ریوائز کرتا ہوں نئے موضوعات کو، تاکہ اپنی فہرست کو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ کام کر سکیں. ہم سب کو مل کر یہ فضا بنانی چاہیے. لیکن جو ادارے ہیں خاص طور پہ، چونکہ ظاہر ہے ایک آدمی کتنا کر سکتا ہے. سال میں اگر میں 15 کتابیں چھاپتا ہوں تو پی ایچ ڈی کے مقالے اتنے آتے ہیں میرے پاس کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں چھاپ سکا. مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، یہ مقالہ اچھا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اب مقالوں میں بھی جو کچھ چیز آتی ہے وہ سب نہیں چھاپا جاتا. مطلب روایت کا باب تو میں فوراً ہٹاتا تھا، وہ تو سب آ گئی، محفوظ ہو گئی. خود میرے ذہن میں اب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ جیسے جمیل جالبی صاحب کی ایک ادبیات پر کتاب آئی تھی، تاریخ ادبیات اردو، تو میں اس طرح تاریخ نعت اردو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کئی جلدوں. کہ ہوا یہ ہے کہ جس نے بھی پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اس نے ایک عہد سے 2-3 نام لیے ہیں. تو پورے دور کے نمائندہ جو لوگ تھے وہ سب نہیں آ سکے جن کا اس زمانے میں بہت کام تھا. تو میں نے کوشش کی ہے کہ مختلف کتابوں میں ان کو بھی سمیٹ سکوں. لیکن ایک تاریخ مرتب ہوگی جب اثر نو نعت کی، تو اس میں انشاءاللہ ان سب کو کوشش کروں گا کہ جو لوگ رہ گئے اور جن کے کوئی بڑے کارنامے اس زمانے میں تھے وہ بھی سمیٹ لیے جائیں. بہت خوب، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور بلکہ آپ سے بات کر کے شرمندگی کا بھی احساس ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے ہمارا نعت کالج یہاں پر ہے اور نعت خوانی کی جو تربیت ہم دیتے ہیں الحمدللہ وہ کلاسز چل رہی ہیں. تو کوشش کریں گے کہ کچھ آپ کے ساتھ بھی ہاتھ بٹائیں، اور جو ہمارا نعت کالج کا پروجیکٹ ہے وہ کوئی مشترکہ کام کریں جہاں ضرور. پر فن نعت گوئی مطلب فن نعت خوانی اہم ہے، فن نعت گوئی اہم ہے. اس سے آگے بڑھ کے سارے تنقید کے کام بھی اہم ہے. تابش کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، تو وہ ان کی نعت پڑھنے کے معاملات ابھی ویسے ہی چل رہے تابش میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو شوقیہ نعت خواں رکھا ہے. ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے زندگی بھر کام کیا، جاب کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی مالی طور پہ آسودہ ہوں، اور اس کے بعد جب وہ نعت پڑھیں گے تو ان کا ذوق اور کیف کچھ اور ہوگا انشاءاللہ. تو ورنہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انسان کا دل ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے سے بے نیاز کر دے. آمین. بس آخر میں آپ ہی کے شعر پہ آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں کہ وہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس رشتے کو ہمیشہ قائم رکھے، ہماری نسلوں میں اس محبت کو، ذوق کو منتقل کرے. آپ تمام حضرات کا شکریہ جنہوں نے پوڈ کاسٹ دیکھا. اپنی رائے سے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.